ایسا اہل دل ہوں۔ رائٹر نبیلہ عزیز۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ مکتوم شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں کو یکدم ساکت کر دی تھی۔ سب نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا تھا، لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا کہ اتنے چاہنے والوں میں سے کوئی ایک بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتوم شاہ کے، اور اس مکتوم شاہ کے جس کا بقول شہرزاد کے اپنا کوئی نام و نشان، اپنی کوئی شناخت بھی نہیں تھی، جس کا کوئی حسب نسب نہیں تھا، آج وہی مکتوم شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھی تو شاہوں میں سے ہو، تم بھی تو اسی خون اسی نسل کا حصہ ہو، تمہاری شادی اس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ مکتوم شاہ کے فیصلے پر سب سے پہلے چچا فیروز شاہ کو اختلاف ہوا تھا۔ میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، البتہ انسانوں میں سے ضرور ہوں، اور اس بات کا پکا یقین ہے، اسی لیے انسانیت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی شادی مجھ سے ہوگی، ابھی اور اسی وقت۔ پیر سائیں اجازت دیجیے، قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ آگے پڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور بڑی سی چادر میں لپٹی وہ دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اس کی ذات بھی دھجیوں میں بکھر گئی تھی، اس کے غرور کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس پر کرم کرے گا جس پر وہ ہمیشہ ستم کرتی آئی تھی۔ اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کی مانند ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، تم مداخلت مت کرو۔ اب کی بار بڑے چچا نے لب کشائی کی تھی۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مکتوم کا لہجہ بے لچک تھا، وہ اپنے مقام پر اپنے فیصلے پر ڈٹ چکا تھا۔ پیر سائیں بے جان سے بیٹھے اپنی رسوا عزت اور زندہ بیٹی کی لاش پہ کھڑے رشتہ داروں کو دیکھ رہے تھے، جن کو کسی کا احساس نہیں تھا، بس وہ تو مٹھیاں بھر بھر مٹی ڈالنے کو تیار تھے۔ اب اس مٹی تلے ان کی عزت دب جاتی یا لاڈلی بیٹی، ان کو بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ لوگوں کی اس بے حسی اور اپنی اس بے بسی پر وہ چپ بیٹھے تھے، بالکل چپ، یوں جیسے یہاں ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کا زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، یا اس لڑکی کو قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر دیا جائے گا، اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی، جہاں سے کبھی باہر نکلنے کا سوچنا بھی اس پر حرام ہوگا۔ چچا فیروز شاہ نے اس کو پنچایت کے اس فیصلے سے آگاہ کرنا چاہا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ تو پھر آپ اسے قاری کر دیں، وہ انتہائی سکون سے بولا تھا۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں اسے قاری نہ کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں، اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں قید کر دینے کے بعد آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے؟ آپ اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں؟ ہاں چچا سائیں، اس کمرے کی قید سے بہتر قبر ہے، اور اس نکاح سے بہتر موت ہوگی اس کے لیے۔ جو زندگی آپ بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں، عذاب زندگی ہے۔ آپ ایک لاش کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں۔ وہ یکدم غصے سے بھر گیا تھا۔ وہ بچپن سے اس خاندان اور اس علاقے کے قبیلوں کے عجیب عجیب اور سنگ دلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا، لیکن آج تک بس نہیں چل سکا تھا کہ ان لوگوں کو بے رحم رسم و رواج سے روک لیتا۔ لیکن آج جب موقع مل ہی گیا تھا تو وہ چپ نہیں رہ سکا تھا، اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، دشمن نہیں، مگر بات اصولوں کی ہے۔ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، اس کا نکاح قرآن سے ہی ہوگا، اور اگر میں آپ کے پنچایت کے فیصلے کو نہ مانوں تو؟ مکتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پر تلا ہوا تھا۔ تو تمہیں یہ گھر، یہ گاؤں، یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلوں سے اور اس اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی اس لڑکے سے شادی کر کے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں، پنچایت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہو، یہ قبول ہوگا، اس نے بے حد سرد آواز میں کہا، اور وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ انہیں مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے سنگین فیصلے کو سن کر وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں پہ قائم تھا۔ اگر آپ نے اس نکاح میں رضامندی نہ بھی دی، تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں کو میں کسی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ سوچ لو مکتوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا۔ چچا سائیں، یہ بھی تو رشتوں سے کٹ جائے گی۔ آپ کو میرا خیال ہے اس کا، کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا سائیں، یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ پیر سائیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اگر یہ سب آپ کی نظروں میں قصوروار ہیں تو اسے قتل کر دیجیے، قاری کر ڈالیے، لیکن یوں قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ لیجیے قرآن پاک، پڑھیے۔ اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے پانا لکھا ہوا ہو تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کر دیجیے گا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجیے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہے، بتائیے مجھے۔ وہ بولنے پر آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بچھاڑ کرتا چلا گیا، اور پھر معاملہ خاصا گرم ہو گیا تھا۔
مکتوم شاہ ان سب کے لیے پریشانی بن گیا تھا۔ وہ کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات، کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یہ بات خاصی پھیل گئی تھی۔ حویلی کے زنان خانے میں بیٹھی عورتوں کو پتہ چلا تو حیران رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا، اور بی بی جان کے ساتھ میرا بی بی بھی تھک سے رہ گئی تھی، کیونکہ یہ سب سے قطع تعلقی کرنے کا فیصلہ تھا۔ نکاح نامے پر سائن کر کے 15 منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ رات اپنے سیاہ پر پوری طرح پھیل چکی تھی، اور دم توڑتے دسمبر کی سرد آہیں پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ گاڑی کے اندر کی فضا دسمبر کی سرد آہوں سے بھی زیادہ یخ بستہ محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ ہیٹنگ سسٹم بھی آن تھا۔ پھر بھی ٹھنڈ ایسی تھی کہ ہڈیوں میں اتری جا رہی تھی۔ دونوں طرف مکمل خاموشی تھی۔ غور کیا جاتا تو ایسے عالم میں عموماً 2 انسانوں کے دل دھڑکتے ہوئے پائے جاتے ہیں جن کی فقط چند منٹ پہلے شادی ہوئی ہو، لیکن یہاں تو دلوں کی دھڑکنیں بھی سوچ میں گم اور سپاٹ ہوئی لگ رہی تھی۔ اگلے 15 منٹ میں گاڑی کی اسکرین پر بارش کی بوندوں نے مدھم سا رقص کرنا شروع کر دیا۔ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے کافی احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا پڑ رہی تھی۔ کئی جگہوں پر گاڑی سلپ ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ایسی صورتحال میں ڈرائیونگ کرنا بھی ایک خطرناک کام ثابت ہو رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے اور پھر اسلام آباد کی حدود سے نکلتے ہوئے اسے 2.5-3 گھنٹے لگ ہی گئے تھے۔ اس نے بے دہانی میں CD پلیئر آن کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ گلوکار کی بھاری آواز کانوں میں اتری تو وہ ایک دم چونک گیا۔ اس کی حسیات بیدار ہو گئی تھیں۔ یہ گانا اگرچہ اسے بے حد پسند تھا، لیکن اس وقت وہ یہ گانا ہرگز نہیں سننا چاہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ یہ گانا سنتا تھا اسے کسی کے طنز بھی سننا پڑتے تھے، اور آج جب کہ طنز بھی خاموش تھے پھر بھی اس نے گانا بند کر دیا تھا، اور وہ جو لوٹے پوٹے مسافر کی طرح خاموش، بے بس اور تہی دامہ بیٹھی تھی، اس کو CD پلیئر آف کرتے دیکھ کر ایک دم سے ضبط کھو بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی، اور اس کی ہچکیوں کی آواز سننے کے باوجود وہ بے تاثر سے انداز میں ڈرائیونگ میں مصروف رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی بے بسی پر رو رہی ہے، ورنہ اپنی حرکتوں پر نادم وہ ہرگز نہیں تھی۔ اسے روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو گاڑی ایک بے حد خوبصورت ریسٹورنٹ ٹیولپ کے آگے کھڑی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ درہ جہلم کے عین کنارے پر واقع تھا، گویا وہ جہلم پہنچ چکے تھے۔ مکتوم اس گاڑی سے اتر کر اس کی سائڈ پہ آیا اور دروازہ کھول دیا۔ آؤ کچھ کھا لیتے ہیں، ابھی سفر آدھا باقی ہے اور ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے۔ وہ جیسے کھانا کھانے کی وضاحت دے رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ فکرہ سفر کے دوران وہ پہلی مرتبہ سن رہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، ورنہ تو اس کی بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اسے چھوٹے موٹے ڈھابے پر گاڑی روکنا پڑ جاتی تھی، اور آج اتنے بہترین ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر بھی اسے بھوک نہیں تھی۔ اب کی بار اس کی حالت پر رونا مکتوم شاہ کو آیا تھا۔ کسی سیانے نے سچ ہی کہا تھا کہ بادشاہ فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پر ترس آتا ہے۔ بالکل اسی طرح مکتوم شاہ کو بھی اسی لمحے اس پر ترس آیا تھا، کیونکہ وہ بھی کسی ملکہ سے کم نہیں تھی۔ مگر بھوک نہیں ہے تو چائے پی لو، بارش تیز ہو رہی ہے، اس لیے سردی بھی بڑھ جائے گی۔ مکتوم شاہ سچ مچ اس پر ترس کھا رہا تھا، ورنہ اس کی منت کرنے کا ارادہ اس کا ہرگز نہیں تھا، بس ہمدردی نبھا رہا تھا۔ ویٹر کو کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ اپنا موبائل لے کر کسی سے بات کرنے لگا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو ٹھٹک گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن آنسوؤں کے قطرے شفاف ٹیبل کی سطح پر ایک نئی بارش برسا رہے تھے، جو باہر کی سرد بارش سے بالکل مختلف تھی، گرم گرم نمکین سی۔ موبائل آف کر کے وہ پوری طرح اس کی سمت متوجہ ہوا۔ محترمہ، آپ اس وقت ایک ہوٹل میں ہیں جو ایک پبلک پلیس ہے۔ آپ کا گھر یا پھر میری گاڑی نہیں ہے جہاں آپ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں۔ ابھی زندگی پڑی ہے، روتے رہیے گا۔ مکتوم کا لہجہ استہزائیہ ہو گیا تھا، اور وہ اس کے انداز سے مزید بلبلا اٹھی تھی۔ دیکھو، مجھے مشکوک مت کرو، میں لوگوں کو صفائیاں نہیں دے سکتا۔ اس نے لفظ صفائیاں پر خاصا زور دیا تھا۔ وہ اس لفظ سے جیسے زمین میں گڑ سی گئی۔ اگرچہ وہ اس پر چوٹ نہیں کر رہا تھا، پھر بھی اس کی بات اس کے دل میں چبھ گئی تھی، اور پھر باقی تمام رستہ وہ یوں ہی ساکت و سامت رہی تھی۔ لاہور پہنچ کر وہ جس گھر میں آئی، وہ گھر اس کے لیے یکسر اجنبی تھا۔ ایک چوکیدار تھا جو ان کو دیکھتے ہی چاقو چوبند ہو گیا تھا۔ آئے کھانا لے آؤں؟ نہیں، کھانا کھا کر آئے ہیں، تم جاؤ آرام کرو۔ اس نے چوکیدار کو بھیج دیا اور خود صوفے پر بازو پھیلاتے ہوئے ریلیکس سے انداز میں بیٹھ کر سر صوفے کی بیک پہ ٹکا کر آنکھیں مول لی تھی۔ کتنی طویل مسافت طے کر کے آیا تھا، یہ تو صرف وہی جان سکتا تھا۔ تقریباً 5-10 منٹ بعد بھی اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہو کر فوراً سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، آؤ تمہیں اوپر چھوڑ دو۔ وہ اسے چپ چاپ کھڑے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا، اور وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ایک بیڈ روم کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوا اور تمام لائٹس آن کر دیں۔ یہ بیڈ روم ہے میرا، اس کے علاوہ ابھی تک میں نے کوئی اور کمرہ سیٹ نہیں کیا، نہ ہی فرنیچر وغیرہ رکھوایا ہے۔ چند دن تمہیں مجھ کو اور مجھے تم کو برداشت کرنا پڑے گا اور ایک ساتھ رہنا پڑے گا، اس لیے جتنے دن تم یہاں رہو گی یہ کمرہ تمہارا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا میرا ہے۔ اس نے اپنے شاندار سے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کی سجاوٹ سے ہی اس کے مکھی کی نفاست پسند اور اعلیٰ ذوق کی ترجمانی ہو رہی تھی۔
وہ ہر چیز کو چپ چاپ بس دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ تو کپڑے بدلنے چلا گیا، لیکن وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی سابقہ سوچوں میں چکرانے لگی تھی۔ وہ واپس آیا تو اسے غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے پایا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ ایک چبھن محسوس کر رہی تھی، اس چبھن دینے والے کانٹے کو نکالنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو بے حد آہستگی سے بولنا شروع کیا۔ اگر آپ کے خیال میں جھوٹ کہہ رہی ہوں یا آپ کے دل میں کوئی شک ہے تو آپ بھی سب کی طرح بس آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ وہ ایک دم سخت لہجے میں بولتے اس کی سمت پلٹا تھا۔ میں جانتی ہوں ہر انسان کی سوچ آزاد ہے، جہاں انسان نہیں بھی چاہتا وہاں بھی چلی جاتی ہے، لیکن اس سوچ سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا، لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا، کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائیوں، تمہارے نیک، باکردار، بااصول اور اعلیٰ خاندان کی طرح مجھے تمہاری صفائیوں کی اور وضاحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ کبھی سوچنا بھی مت کہ مکتوم شاہ تم پر شک کرتا ہے یا تمہیں جھوٹا سمجھتا ہے۔ کل جو بھی تھا گزر گیا، آج تم میری عزت ہو اور مجھے اپنی عزت پر اعتماد ہے۔ یہ اعتماد کبھی متزلزل نہیں ہوگا، اسی لیے اب تم سو سکتی ہو۔ وہ انتہائی دو ٹوک انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا تھا اور وہ خاموش رہ گئی تھی۔ وہ شخص عجیب شخص تھا، کبھی غصے اور اجنبیت سے بھرا ہوا، کبھی اعتماد مان اور اپنائیت سے مالا مال۔ اسے ایک بار پھر اپنی حالت ذات پر رونا آنے لگا، مگر اب کنٹرول کرنا پڑا کیونکہ بالکل قریب ہی تو وہ سو رہا تھا۔ شہرزاد پڑھنے کے لیے لاہور جا رہی ہے۔ زرینہ کی اطلاع پر ہمراہ یکدم اچھل پڑی۔ لاہور؟ جی ہاں، لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کو عزت بخشنے کا ارادہ ہے اور پیر سائی نے اجازت بھی دے دی ہے۔ ان کی ساری پابندیاں صرف ہمارے لیے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے کھلی چھوٹ ہے۔ زرینہ کے لہجے سے جلن اور بدگمانی کی بو آ رہی تھی، جبکہ ہمراہ کو خوشی ہوئی تھی۔ اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ پڑھنے کے لیے ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے تھی۔ کالج کے بعد ہم ہی آرام سے گھر بیٹھ گئی، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ اگر انہوں نے ہم پر پابندی عائد کرنا ہوتی تو کالج ہی نہ جانے دیتے۔ اور ایک بات تم بھول رہی ہو کہ مومنہ پپو نے بھی یونیورسٹی سے ہی ماسٹرز کیا تھا۔ اسی طرح جانتی ہوں اپنی بہن اور بیٹی کے لیے ہی تو۔ پلیز زرینہ، تم کیوں خواہ بات کو بڑھا رہی ہو؟ اگر تم بھی پڑھنا چاہتی ہو تو ابھی بھی وقت ہے، جا کر کہہ دو پیر سائی سے، وہ تمہیں منع نہیں کریں گے۔ زرینہ اور ہمراہ کی تکرار خاموشی سے سنتی خزینہ رہ نہ سکی اور بالآخر بول ہی پڑی تھی۔ خزینہ زرینہ کی بڑی بہن اور ہمراہ کی ہونے والی بھابھی تھی۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو وہ جیسے ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ پیر سائی صرف اپنی اولاد کا ہی بھلا سوچتے ہیں، کسی اور کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو تم جیتی ہم ہارے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بلکہ یہ کہو کہ اگر مجھے پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو پھر شہرزاد بھی لاہور نہیں جائے گی۔ اس نے خزینہ اور ہمراہ کو چیلنج کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم شہرزاد کو بھی نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ اچانک شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی۔ جو ہونا چاہیے۔ زرینہ اس کے قریب سے گزر کر باہر چلے گئی اور شہرزاد آگے بڑھ کر ہمراہ اور خزینہ کے قریب بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اتنے آف موڈ میں کیوں ہے؟ اس نے ان دونوں سے استفسار کیا تھا۔ تمہاری طرح آگے پڑھنا چاہتی ہے اور پیر سائی سے اجازت لینے گئی ہے۔ خزینہ نے صاف بات بتا دی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے ساتھ ہی ایڈمیشن لے لیتی۔ شہرزاد کو جان کر خوشی ہوئی تھی۔ شہرزاد کا ووٹ بھی زرینہ کے حق میں چلا گیا تھا، لیکن کچھ نہیں، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب آرام سے گھر بیٹھو۔ اب کیا شہرزاد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے حویلی کی تمام عورتیں اٹھ کر یونیورسٹی چلی جائیں گی؟ اربغان شاہ کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ محترم زرینہ کے بڑے بھائی تھے۔ مگر پیر سائی مجھے اجازت دے چکے ہیں۔ تم نے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی، اب میں منع کر رہا ہوں اس لیے تم کہیں نہیں جاؤ گی، بات ختم۔ لیکن لالا جی، شہزاد بھی تو پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، وہ بھی اتنی دور۔ اگر شہزاد خدا نخواستہ مر گئی تو کیا تم بھی مر جاؤ گی؟ اربغان شاہ جھنجھلا چکا تھا۔ زرینہ بے بس ہو گئی اور اپنی اب اس بے بسی پر کھولتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ لیکن رات کے کھانے کے وقت پیر سائی نے یہ قصہ دوبارہ سے چھیڑ دیا تھا۔ کیوں اربغان شاہ، تمہیں زرینہ کے آگے بڑھنے پہ کیا اعتراض ہے؟ پیر سائی کا ٹھہرا ہوا نرم لہجہ زرینہ کے لیے حمایت لیے ہوا تھا۔ خزینہ اور ہمراہ نے بیک وقت زرینہ کو دیکھا اور نظریں چرا گئی۔ یہ میری بہن ہے، اسے میں جانتا ہوں، یہ بہت جذباتی ہے، اور جذباتی لوگ دنیا کے اس جنگل میں یا تو آگ لگا دیتے ہیں یا پھر آگ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی نقصان، کوئی تکلیف ہو، جس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ گھر میں ہی رہے۔ اربغان شاہ کے جواز پر سب کو حیرانی ہوئی تھی۔ تو کیا شہرزاد جذباتی نہیں ہے؟ زرینہ جھٹ سے بولی تھی، اور اربغان شاہ نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے جذباتی بن کا یہی ثبوت ہے۔ ایک لوتوں سے خاموش بھی نہیں بیٹھا جاتا۔ اربغان شاہ کی بات پر وہ سکپٹا گئی تھی، جبکہ پیر سائی اور باقی سب بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ زرینہ کو اب اجازت مل ہی جانی چاہیے۔ میرا بی بی نے بھی نرمی سے حمایت کی اور پھر اسے اجازت تو مل گئی، لیکن اسلام آباد یونیورسٹی کے لیے، اور ویسے بھی لاہور یونیورسٹی کی ایڈمیشن ڈیٹ آج سے 4 روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ البتہ فائن آرٹس کے داخلے اوپن تھے، لیکن وہ فائن آرٹس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اپنی ہی ضد گلے پڑ گئی تھی۔ مکتوم شاہ کہاں ہو اس وقت؟ اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ اچانک ہی پیر سائی کی کال آ گئی تھی۔ جی میں بس نکل ہی رہا ہوں، آپ نے جو کام کہے تھے سب ختم کر لیے ہیں۔ نے اسی لیے کہ وہ پریشان نہ ہو فوراً وضاحت دے دی تھی۔
ارے کاموں کو گولی مارو، آتے ہوئے ہاسٹل سے شہرزاد کو بھی لیتے آنا، اس کے ایگزامز ختم ہو گئے ہیں۔ پیر سائی نے جو کام کہا وہ اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہیلو، سن رہے ہو نا؟ جی لے آؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال بند کی تھی۔ اب اسے اسلام آباد کا رخ کرنے سے پہلے شہرزاد کے ہاسٹل کی سمت جانا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے لینے جاتے ہوئے دل سے رضامند نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ مجبوری اور مروت کے مارے جانا پڑتا تھا، اور وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر ناک بو چڑھاتی تھی۔ وہ جہاں موقع ملتا وہاں طنز کے تیر چھوڑنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ اس نے ہاسٹل کے ہاتھوں میں گاڑی پارک کی اور نیچے اتر کر گہری سانس کھینچی، جیسے اپنے آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ پھر ذرا سنبھل کر قدم آگے بڑھا دیے۔ وارڈن اسے جانتی تھی، اسی لیے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے اور شہرزاد کو بھجواتی ہوں۔ شکریہ، چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ذرا جلدی نکلنا ہے، آپ پلیز شہرزاد کو بلا دیں، وہ یقیناً تیار ہی ہوگی۔ اس نے وارڈن کو خاطر مدارات سے روک دیا تھا۔ ایک دفعہ پیر سائی یہاں آ چکے تھے اور اس ہاسٹل کی مزید ترقی کے لیے ایک بھاری رقم بھی دے کر گئے تھے۔ اس حوالے سے وہ کچھ زیادہ ہی مہمان نواز ہو جاتی تھی، اور جب سے شہرزاد یہاں آئی تھی سب سے زیادہ آمد مکتوم شاہ کی ہی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اسے کیش دینے کے لیے آتا، کبھی اسے چھوڑنے کے لیے، اور اکثر اسے لینے کے لیے آتا تھا، کیونکہ وہ بھی لاہور میں ہی ہوتا تھا۔ آج کل CSS کی تیاریوں میں مصروف تھا، اور پیر سائی اکثر شہرزاد کے کام اسی کے ذمہ لگا دیتے تھے۔ چند منٹ بعد ڈرائنگ روم میں محترمہ شہرزاد کے تیکھے نقوش سے مزین صورت دکھائی دی تھی۔ اس میں سے چند نقوش مکتوم شاہ کو دیکھنے کے بعد مزید تیکھے ہو گئے تھے۔ اس نے اس کے قریب آ کر اپنا سامان سے بھرا بیگ پٹخ دیا تھا۔ باقی سب مر گئے تھے کیا؟ اس کے دبے دبے سلگتے سوال کا یہی مطلب تھا کہ مجھے لینے کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا، بس آپ کے چلنے کی دیر ہے، وہ بھی سرد مہری سے کہتا ہوا اس کا بیگ اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ اس کے جواب پر تل ملاتی ہوئی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ وہ اس کی جلدی کٹی باتوں کے جواب میں کچھ کہتا، مگر جب کہتا تب آگ لگا دینے کی حد تک کہہ دیتا تھا، اور وہ گھنٹوں نہیں دنوں اور مہینوں کے حساب سے سلگتی رہتی تھی۔ یہ آدمی کون ہے شہرزاد کے ساتھ؟ ہوا کے دوش پہ کوئی نسوانی آواز راہداری سے نکلتے ہوئے شہرزاد اور مکتوم شاہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شہرزاد تو کہہ رہی تھی ہمارا ملازم ہے، لیکن مجھے تو وہ کہیں سے ملازم نہیں لگتا۔ جواباً دوسری آواز نے جو کچھ بیان دیا مکتوم شاہ کے لیے مر جانے کے مترادف تھا، اور شاید شہرزاد کے ان تانوں سے ہی وہ مر جاتا تھا۔ اگر اس کے دل میں یہ تانے اور طنز ختم کرنے کی آرزو اور جستجو نہ ہوتی وہ اس وقت بھی ضبط کر گیا تھا۔ ویسے یار پرسنالٹی تو غضب کی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خان زادے اور سید زادے ہوتے ہی بہت خوبصورت ہیں اور دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم لوگ اپنی بکواس بند نہیں کر سکتی؟ ہر ایک پر فدا ہونا، ہر ایک پر کمنٹس پاس کرنا تم لوگوں پہ فرض ہو چکا ہے۔ شہرزاد چلتے چلتے جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی اور اپنے پیچھے آتی اپنی کلاس فیلو سے الجھ پڑی تھی۔ وہ بھی اسی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ شہرزاد کی ان سے اچھی خاصی ہائی ہیلو تھی، لیکن اس وقت وہ دونوں اسے زہر لگ رہی تھی۔ مکتوم شاہ کے قدم بھی ٹھٹک گئے تھے۔ اس نے ذرا کی ذرا گردن موڑ کر غصے سے بھری شہرزاد اور حیرت سے ہکا بکا کھڑی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اپنی گاڑی نکالنے لگا تھا۔ گاڑی نکالنے کے بعد بھی اسے 10 منٹ اس کا انتظار کرنا پڑا تھا، اور جب وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی تب بھی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ تقریباً آدھا سفر طے کرنے کے بعد وہ بری طرح اکتا گئی تھی۔ مسٹر ڈرائیور، مجھے بھوک لگ رہی ہے، برائے مہربانی کچھ کھلا دیجیے۔ اس کے انداز میں طنز تھا۔ اب اسلام آباد پہنچ کر ہی کھانے کو کچھ ملے گا، یہاں قریب کوئی بھی اچھا ریسٹورنٹ نہیں ہے، وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی اس کا دھیان کھانے کی طرف سے ہٹانے کے لیے CD پلیئر آن کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اب سے پہلے ستاروں میں بسی رہی تھی کہیں، تجھے زمیں پہ بلایا گیا ہے میرے لیے۔ مکتوم شاہ کا بے حد پسندیدہ گانا گونجنے لگا تھا، اور شہرزاد کے چہرے کے تیور بگڑ گئے تھے۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میری موجودگی میں یہ گھسا پٹا اور خوش فہم سے گانا مت لگایا کرو، کسی روز سارا ساؤنڈ سسٹم توڑ کے رکھ دوں گی۔ اس سے تو بہتر ہے FM لگا دو، وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ اسے اس گانے سے اس لیے چڑ تھی کہ وہ مکتوم شاہ کو پسند تھا اور وہ گاڑی میں کئی بار سنتا تھا۔ اس نے انتہائی شرافت سے CD پلیئر آف کیا اور FM سرچ کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ پبلک ڈیمانڈ شو آن ایئر تھا، وہاں بھی کسی کی فرمائش پر وہی گانا شہرزاد کا پارا ہائی کر رہا تھا۔ وہ لب بھینچ کر باہر دیکھنے لگی۔ مکتوم نے FM کو بھی خیر بات کہا اور گاڑی ایک ریسٹورنٹ میں پارک کی تھی۔ میں اندر نہیں آؤں گی، اس نے فوراً اطلاع دی۔ مجبوراً تھوڑی دیر بعد وہ کھانے سے بھری ٹرے اٹھائے آ گیا تھا، اور پھر جتنی دیر وہ گاڑی میں کھانے میں مصروف رہی وہ باہر کھڑا گاڑی سے ٹیک لگا کر سگریٹ سے دل چلاتا رہا۔ پھر برتن واپس کر کے آیا تو اس کے ہاتھ میں مختلف کولڈ ڈرنکس کے ٹین، چپس، چاکلیٹس اور بسکٹ کے پیکٹ تھے، جو آ کر اس نے اسے تھما دیے، گویا وہ اگلے سفر میں لگنے والی بھوک کا انتظام کر کے آیا تھا۔
مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے اور آپ ہر بار اسے لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اتنے لمبے سفر میں اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ میرا بی کے سامنے جھنجھلا رہی تھی اور میرا بی اس کی باتوں سے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مکتوم کے خلاف تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے؟ میرا بی اگرچہ مکتوم شاہ کے رشتے میں تائی اماں تھی، لیکن وہ اس سے پیار ماؤں سے بھی بڑھ کر کرتی تھی۔ یہ خناس نہیں، حقیقت ہے اماں صحیح، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، آپ لوگوں نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ کیا ثبوت ہے سوائے ایک عورت کے کہنے پہ کہ وہ خیام شاہ کا بیٹا ہے، اور بقول آپ کے کہ ان کا قتل تو کالج لائف میں ہی ہو گیا تھا، پھر یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اور فرض کریں کسی عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے بھی، تو کیا ہم ان تعلقات کو اپنے گلے کا ہار بنا لیں؟ بی جان اس پہ جان چھڑکتی ہیں تو یہ ان کی ممتا کی مجبوری ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو ٹھکرا تو نہیں سکتی، چاہے وہ جائز ہو چاہے ناجائز، لیکن ہم تو مجبور نہیں ہے نا۔ ہمیں اس سے ذرا میرا بی کا ہاتھ اٹھا اور بیٹی کے چہرے پر نقش ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ امید تھی کہ میری بیٹی، میری اولاد جو اتنے بھرے پڑے خاندان میں بھی الگ نظر آتی ہے، اس کی سوچ و خیالات بھی الگ ہوں گے، مگر اتنے الگ ہوں گے کہ مجھے سن کر کراہیت آنے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ توف ہے میری تربیت پر۔ آج تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے انتہائی گھٹیا اور غلیظ سوچ ہے تمہاری۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جس طرح تم ایک سید زادی ہو، اس طرح وہ بھی ایک سید زادہ ہے۔ اگر اس کے سید زادہ ہونے پہ تمہیں شک ہو سکتا ہے تو یہ شک وہ تم پہ بھی کر سکتا ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادی ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ تمہارا حسب نسب کیا ہے؟ تمہیں بھی تو ایک عورت نے جنم دیا ہے اور یہ بتایا تھا کہ کلام شاہ تمہارا باپ ہے۔ اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے؟ پھر تم بھی تو سید زادی کہلاتی ہو۔ شاید اس لیے کہ یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے۔ ہر انسان کو اس کی ماں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کی اولاد، کس کا خون ہے، ورنہ سگا باپ بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری اولاد ہے۔ اللہ نے اس بھید پر پردہ اپنے اور ایک ماں کے بیچ میں رکھا ہے جسے کبھی کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اس لیے آئندہ اس بارے میں بولنے سے پہلے زبان سنبھال کے بات کرنا، کیونکہ مکتوم شاہ کے ماں باپ مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں پہ تہمت لگانے کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتی، اور نہ ہی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میرا بی اپنی بیٹی کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی جنہوں نے کسی اور کی اولاد کی خاطر اپنی چہیتی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور میرا بی کی منگوائی ہوئی کچھ چیزیں دینے کے لیے باہر سے آتے مکتوم شاہ کے قدم کمرے سے باہر ہی تھم گئے تھے، اور ماں بیٹی کی گفتگو سن کر وہ واپس پلٹ آیا تھا۔ دل کا ایک کونا میرا بی کو اتنی محبت میں مشغول ہو رہا تھا، اور دوسرا کونا شہرزاد کی باتوں سے ناسور بن گیا تھا۔ اور یہ سب کچھ تو تب سے ہو رہا تھا جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ حویلی میں کچھ اور بھی ایسے مہربان تھے جن کو مکتوم شاہ پہ اعتراض تھا، لیکن شہرزاد جیسا اعتراض تو کبھی کسی کو بھی نہیں ہوا تھا۔ سردار صابر شاہ اپنے علاقے اور اپنے قبیلے کے کرتا دھرتا مانے جاتے تھے۔ ان کے حکم سے سرتابی آج تک نہ ان کی اولاد کر سکی تھی اور نہ ہی اس علاقے کو کوئی فرد کر سکا تھا۔ ان کے 4 بیٹے تھے، کلام شاہ، خیام شاہ، بہروز شاہ اور فیروز شاہ۔ صرف ایک بیٹی تھی، مومنہ شاہ۔ کلام شاہ کی دلچسپی اپنے علاقے، اپنے لوگوں سے تھی۔ ان کو اپنے قبیلے کے رسم و رواج اور سب اصول بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کے اصول امیر غریب سب کے لیے ایک ساتھ ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہوتی تھی، اور یوں کوئی بھی بات روایات کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ سب ایک زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ان کے برعکس خیام شاہ کو ان کاموں سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا رجحان اپنی تعلیم کی طرف تھا۔ باپ سے ضد کر کے کالج میں ایڈمیشن لیا اور رہنے کے لیے شہر والے بنگلے میں آ گئے۔ انہی دنوں سردار صابر شاہ کے فیصلے پر کسی کو اختلاف ہو گیا۔ بات بڑھتی گئی اور معاملہ جانب دشمنی تک جا پہنچا۔ اس بات کا خیام شاہ کو بھی علم ہو چکا تھا۔ اس نے باپ اور بڑے بھائی کو بات درگزر کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ بزدل اور بغیرتوں کی طرح چپ ہو کر بیٹھ جائیں؟ یہ فیصلہ سردار صابر شاہ نے کیا تھا، کسی ارے گہرے نے نہیں۔ کلام شاہ بھڑک اٹھے تھے۔ دیکھیے لالا سائیں، آخر بیٹی کا معاملہ ہے۔ اپنی بیٹی اپنے ہی ہاتھوں سے دشمنوں کو سونپ دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ خون بہا میں دینے کے لیے کسی اور چیز کا بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی تحمل سے سمجھا رہے تھے، حالانکہ خود بھی پریشان تھے، لیکن اپنی پریشانی دبا گئے تھے۔ خیام شاہ، ہمیں امید نہیں تھی کہ تم اتنے بزدل ہو چکے ہو۔ کیا تمہاری تعلیم نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ دشمن للکا لے اور جواب بھی نہ دو، بزدل بن جاؤ؟ کلام شاہ کو اپنے چھوٹے بھائی پر تاؤ آ رہا تھا، اور خیام شاہ کے چہرے کی رنگت پر ایک سایہ سا لہرا گیا تھا، پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ لالا سائیں، یہ بزدلی نہیں، کسی کے ساتھ بھلائی ہے، نیکی ہے۔ آپ خود سوچئے اس کے باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جس نے اپنی بیٹی کو اتنے لاڈ پیار اور ناز نفروں سے پالا ہوگا، اور اس کی شادی کے ہزاروں ارمان سجا رکھے ہوں گے، اور اب اس بیٹی کو غیروں کے دشمنوں کے حوالے کرنا۔ بس خیام شاہ، اپنی کتابی باتیں اپنے تک ہی رکھو، ہمیں درس مت دو۔ شمشاد خان کو سزا بھگتنی ہوگی، تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے تو گھر پہ رہو، اور اگر ہماری پشت خالی کرنی ہے تو شہر چلے جاؤ۔ ہم مر جائیں تو جنازے پہ آ جانا، ہماری تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔
وہ کہہ کر چلے گئے تھے اور خیام شاہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ شاہ پتر کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ بی بی جان کلام شاہ کو پیر شاہ اور خیام شاہ کو شاہ پتر کہتی نہیں۔ بہروز اور فیروز شاہ کے لیے صرف پتر کا لفظ ہی استعمال ہوتا تھا۔ بی بی جان، لالا صاحب کیوں نہیں سمجھتے کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے؟ بی بی جان وہ صاحب اولاد بھی ہیں، پھر بھی اولاد کے احساس کو ختم کر بیٹھے ہیں۔ ارے نہیں میرے شاہ پتر، بس اس مسئلے کو انا کا مسئلہ بنا بیٹھے ہیں دونوں باپ بیٹا۔ خیر دعا کرو، اللہ بہتر حل نکالے گا۔ بی بی جان کے نرم ہاتھوں کا لمس ان کے بالوں میں گردش کر رہا تھا۔ وہ ان کے زانوں پر سر رکھے ہوئے تھے۔ بی بی جان کو خیام شاہ سے بہت پیار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے 5 بچوں میں سے سب سے زیادہ صابر بچہ خیام شاہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی عام بچوں کی طرح بات بات پر ماں کو تنگ نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی بیجا ضدیں منوائی تھیں۔ صرف تعلیم کے معاملے میں ضد کی تھی، جو ایک مثبت نتائج رکھنے والی ضد تھی، جس پہ کسی کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ آپ دعا کریں کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا دل بہت پریشان ہے۔ خیام شاہ کا دل نہ جانے کیوں اندر ہی اندر ڈوبا جا رہا تھا۔ انہیں اپنی یہ شکستہ سی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لالا جی آپ کب آئے ہیں؟ مومنہ شاہ اندر داخل ہوئی تو خیام شاہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ تمہارے آنے سے چند سال پہلے۔ مومنہ کے ماتھے پر پیار کرنے کے بعد ہاتھ پکڑ کر اسے بھی قریب ہی بٹھا لیا۔ بی بی جان اور مومنہ ہنس پڑی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ خیام شاہ کو شروع سے معلوم تھا کہ مومنہ کو بہت زیادہ پڑھنے کا شوق ہے، اسی لیے جب اس کا کالج پیریڈ ختم ہوا تو اس کی وکالت کر کے اس کو یونیورسٹی جانے کا کیس جیت لیا تھا۔ کلام شاہ کو اس پر بھی اعتراض ہوا تھا، لیکن خیام شاہ نے اس شرط پر اجازت دلوا دی کہ مومنہ روز گھر سے یونیورسٹی جایا کرے گی اور باقاعدہ پردہ بھی کرے گی۔ اور مومنہ کے لیے یہ تو بہت تھا کہ پہلی بار کوئی سید ذاتی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جا رہی تھی۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو ذمہ دار تم ہو گئے۔ اس وقت بھی کلام شاہ نے مومنہ کی ذمہ داری خیام شاہ کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر پورا اعتماد ہے، اس لیے مجھے اس کی ہر ذمہ داری قبول ہے، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ اور آج مومنہ کو یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن اس کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اور خیام شاہ کو بہن پہ فخر تھا، اس کا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت شاندار تھا۔ اور ویسے بھی دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے کافی محبت تھی، آج دونوں کے خیالات بھی ملتے جلتے تھے، اسی لیے یا پھر دونوں اوپر تلے پیدا ہونے والے بچے تھے اس لیے۔ آپ کچھ پریشان لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ بی بی جان اٹھ کر چلی گئی تو مومنہ نے پٹائیے تو فکر مندی سے پوچھا، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ جس کام کا ذمہ اٹھایا ہے اسے نبھا سکوں اور میرا دل مطمئن رہے۔ خیام شاہ آج کل بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم ہو جاتے تھے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جس نے آپ کو اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ ارے پگلی تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری بارات نہ بلوا لیں، تھوڑی رونق لگ جائے گی۔ ویسے بھی احمد شاہ نے روزانہ فون کر کر کے میرا دماغ خالی کر رکھا ہے۔ اچانک موڈ میں شرارت بھرتے ہوئے مومنہ کو چھیڑنے لگے۔ احمد شاہ مومنہ کے منگیتر اور خالہ زاد کزن تھے۔ خیام شاہ سے کافی انڈرسٹینڈنگ اور دوستی بھی تھی۔ مومنہ اپنے بھائی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر شرم سے لال پڑ گئی۔ شادی کے لیے دل اپنا چاہ رہا ہے تو بات واضح کرنی چاہیے، یوں گھما پھرا کر دوسروں کی شادی کا قصہ چھیڑ کر بات کرنے کا کیا فائدہ؟ میرا بی بی کلام شاہ کی زوجہ تھی، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے بہن سے بڑھ کر نظر آتی تھی۔ ارے میرا بھر جائی، دل کی بات پکڑ لی، کب سے لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں ہوں، کوئی اشارے ہی نہیں سمجھتا۔ خیام شاہ نے شگفتگی کا مظاہرہ کیا اور احترام اور اٹھ کر اپنی جگہ میرا بھرجائی کو پیش کی۔ مومنہ فلور کشن پر بیٹھی ہوئی تھی، دوسرا فلور کشن کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گئے۔ تو پھر بولو کس کو بیاہ کر لائیں؟ میرا بھرجائی نے دلچسپی سے پوچھا۔ جیسا پیس بہروز لالا کو ملا ہے ویسا نہیں چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے۔ خیام شاہ کے لہجے میں مسکراہٹ اور شرارت رچی تھی۔ بہروز شاہ اگرچہ خیام شاہ اور مومنہ سے چھوٹے تھے، لیکن خاندانی مسائل کے نتیجے میں ان کی شادی پہلے ہی ہو گئی تھی، مگر بیوی کے مزاج انگاروں سے کم نہیں تھے۔ تم بے فکر رہو، ماسٹر پیس ہے، ان کی کوئی کاپی نہیں ہے۔ میرا بھرجائی بھی اس کی بات سمجھ کر ہنس پڑی تھی۔ ویسے کیا خیال ہے اگر اپنے لیے کوئی سادہ سا معصوم سا پیس میں خود ڈھونڈ لوں؟ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں بھرجائی اور بہن کا اندیہ لینے کے لیے تیر سا چھوڑا تھا۔ لگتا ہے نظر میں ہے کوئی؟ میرا بھرجائی نے معنی خیز نظروں سے بغور دیکھا۔ ابھی تو میں خود آپ کی نظر میں ہوں، لیکن فی الحال آپ یہ تو بتائیں کہ میرا آئیڈیا ہے کیسا؟ خیام شاہ کو بے چینی ہو رہی تھی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن اس آئیڈیا پہ عمل ذرا مشکل ہی ہوگا، تمہارے لالا جی اور بابا جان نہیں مانیں گے۔ تو آپ کس مرض کی دعا ہے؟ لالا جی کو آپ اور بابا جان کو بی بی جان سمجھائیں گی، پھر ایک اچھی سی معصوم سی دیورانی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، بات ختم۔ خیام شاہ نے بیٹھے بیٹھے سارے مسئلے حل کیے تھے۔ میرا بھرجائی نے مومنہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا، وہ بھی مسکرا دی۔ شاہ سائیں آپ کا فون ہے شہر سے؟ ملازمہ کی اطلاع پر خیام شاہ ٹھٹک گئے تھے اور یوں ہی ننگے پاؤں نرم قالین کو رونتے ہوئے کچھ دور سٹینڈ پر رکھے فون سیٹ کے پاس آ گئے۔ کاظمی کیسے ہو؟ دوسری طرف اپنے دوست وحید کاظمی کی آواز سن کر انہیں اطمینان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے باوجلد فون رکھا اور واپس آ کر اپنے شوز پہننے لگے۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں شہر جا رہا ہوں، ایک ضروری کام آن پڑا ہے، کوشش کروں گا کل تک واپس آ جاؤں، اللہ حافظ۔
وہ کہہ کر تیزی سے نکل گئی، لیکن گیٹ پہ گاڑی نکالتے ہوئے کلام شاہ سے سامنا ہوا تو رک گئے تھے۔ میں شہر جا رہا ہوں ایک ضروری کام سے۔ ہمیں بھی تم سے یہی امید تھی کہ تم شہر ہی بھاگو گے۔ ان کے انداز میں کاٹ تھی۔ خیام شاہ کے چہرے پر غیرت کی سرخی چھلک آئی تھی۔ لالا سنگھ میں آؤں گا، بے غیرت نہیں ہوں یا آپ کی پشت کو خالی کر جاؤں، بس مجھے 1-2 دن کی مہلت دے دیجیے، مجھے 1-2 کام نپٹانے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے سر بھی حاضر ہے۔ لیکن ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ اور بابا جان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، کسی کی بیٹی کی آہیں مت لیں، یہ نہ ہو کہ پچھتانا پڑے۔ وہ کہہ کر چلے گئے تھے اور کلام شاہ نے جو مستقبل کے پیر سائی تھے، انتہائی نخوت اور غصے سے سر جھٹک دیا تھا، جیسے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ خیام شاہ کا قتل حویلی میں کوہرام مچا گیا تھا، جہاں پورے علاقے میں دکھ اور افسوس کی چادر تنی ہوئی تھی، وہیں سردار صابر شاہ اور کلام شاہ سکتے کی لپیٹ میں بیٹھے تھے۔ بی بی جان تقریباً پاگل ہو چکی تھی اور مومنہ خیام شاہ کے قتل کی خبر سننے کے بعد ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اسلام آباد ہاسپٹل کی ICU میں بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے منہ سے وقفے وقفے سے صرف ایک ہی لفظ سننے کو ملتا تھا، میرے لالا جی، اور اس کے بعد اس کی بخار دم توڑ جاتی تھی اور باہر کوریڈور میں بیٹھے فیروز شاہ اپنے بھائی کے جوان مرگ پر بیٹھے بیٹھے ماتم کرنے لگتے اور اپنا سر پیٹ ڈالتے تھے اور کبھی تو بلند آواز سے رو پڑتے تھے۔ یہی حال بہروز شاہ کا بھی تھا، لیکن سب سے ابتر حال تو کلام شاہ کا تھا، جن کی پشت خالی نہ کرنے کے لیے وہ سچ مچ 2 روز بعد فوراً ہی چلے آئے تھے۔ جب مخالف پارٹی کے ساتھ دوبارہ جرگہ بیٹھا تو خیام شاہ کے پہلو میں کھڑے تھے۔ بے شک وہ تمام باتوں تمام فیصلوں کے دوران خاموش ہی رہے تھے، لیکن جب دشمن اچانک حملہ آور ہو تو پھر پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ لالا سائیں کلام شاہ کو دھکا دے کر شمشاد خان کے بیٹے کی گولی سے بچاتے بچاتے خود اس کی گولی کا نشانہ بن گئے تھے، اور پھر دیکھتے دیکھتے 8 گولیوں نے خیام شاہ کا وجود چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ خون کی ایک نہر تھی جو کلام شاہ کے قدموں کو چھوتی ہوئی دور تک پھیل گئی تھی۔ ان کے آدمی مقابلے کے لیے ڈٹ چکے تھے، لیکن کلام شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خیام شاہ کو کھڑے قد سے گرتے دیکھ کر پتھرا گئے تھے۔ خیام شاہ نے درد کے احساس سے لرزتا ہاتھ اٹھا کر جیسے کلام شاہ کو بلانے کی کوشش کی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہا ہو، لیکن موت اس طرح جسم میں سما گئی تھی کہ سارے لفظ ہی دل میں دم توڑ گئے تھے۔ زبان تک آنے کا سفر تو تھا ہی بہت طویل۔ کلام شاہ نے جیسے ہی ان کا سر اٹھایا اور گود میں رکھا تو منہ سے درد کی ایک کراہ نکلی تھی۔ وہ بلند آواز سے روئے تھے، اور سردار صابر شاہ تو رو بھی نہ سکے تھے، کیونکہ اپنے بیٹے کی موت کے وہ خود ذمہ دار تھے۔ اگر سنبھلنا تھا تو اس کی زندگی میں ہی سنبھل جاتے، اس کی جان تو بچ جاتی۔ میرا بی بی کا لہجہ بھرایا ہوا تھا، وہ شوہر کے شکستہ انداز دیکھ چکی تھی۔ بس میرا بی بی، بس، ہمیں بے موت مرنا تھا، ہم مر گئے ہیں، قتل ہوا ہے اس کا، تو زندہ ہم بھی نہیں ہیں، اپنا کلیجہ دفن کیا ہے ہم نے۔ جتنا اسے چڑھتے تھے اتنا پیار بھی تو کرتے تھے، آپ کے پیار نہیں تو اس کی جان لے لی شاہ جی، کیسا پیار تھا۔ میرا بی بی کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ خیام شاہ کی موت کو 5 ماہ ہو گئے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ابھی بھی حویلی میں کسی کی موت ہوئی ہے۔ کبھی بی بی جان بیان کرنے لگتی تو کبھی مومنہ کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، کبھی بابا جان پاگلوں کی طرح اندر باہر چکر لگاتے تھے، تو کبھی میرا بی بی سسک اٹھتی تھی، اور انہی سسکیوں میں ایک روز فون کی تیز گھنٹی درار ڈالتی حویلی کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ گئی تھی۔ بی بی جی، کسی عورت کا فون ہے۔ ملازمہ کارلس میرا بی بی کو تھما گئی تھی اور انہوں نے آنسو پوچھ کر سلام کیا تھا۔ مجھے میرا بھرجائی سے بات کرنی ہے۔ آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی اور لہجہ احترام اور اپنائیت لیے ہوئے تھا۔ میرا بی بی کو حیرت ہوئی کہ یہ اجنبی سی آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ ہیلو، دوسری طرف سے دوبارہ پکارا گیا تھا۔ جی جی، میں سن رہی ہوں، میں ہی میرا بھرجائی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ میں خیام شاہ کی بیوی ہوں، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، پلیز مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں تنہا ہوں، میرا بچہ۔ بات کرتے کرتے دوسری طرف کی آواز روند گئی تھی، لیکن ادھر میرا بی بی کا دماغ گھوم گیا تھا۔ خیام شاہ کی بیوی؟ ان کا دماغ اسی جملے کو جیسے قبول ہی نہ کر پا رہا تھا۔ میرا بھرجائی، اللہ کے لیے میرا یقین کیجیے، میری ڈیلیوری کو تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، میرے بیٹی کو تنہا مت کیجیے، یہ آپ کے خیام کا بیٹا ہے۔ وہ روتے روتے چلائی تھی، اور میرا بی بی نے جیسے ہوش میں آتے ہی بعجلت اسے ہاسپٹل کا نام پوچھا تھا۔ فون بند ہو گیا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ شاہ جی اٹھیں، آپ کے لیے خبر ہے۔ انہوں نے اندھیرا کر کے لیٹے کلام شاہ کو ملا کے رکھ دیا تھا۔ میرا بی بی، ہمیں کوئی خبر مت سناؤ، چلی جاؤ، بند کر دو یہ روشنی۔ وہ نہ جانے کس کرب سے گزر رہے تھے کہ میرا بی بی کی تیز آواز پہ بپھر گئے تھے۔ شاہ جی، شہر سے ایک لڑکی کا فون تھا، وہ خیام کی بیوی ہے۔ میرا بی بی نے ان کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ کلام شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے بیوی کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہاں شاہ جی، وہ ہسپتال سے بات کر رہی تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، وہ بالکل اکیلی ہے اور بیمار بھی ہے۔ میرا بی بی اس اندیکھی لڑکی کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام شاہ نے اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے بآواز بلند خود کلامی سی کی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے شاہ جی، اس نے یقیناً ہم سے بتائے بغیر شادی کی ہوگی۔
اور ہمیں ڈرتے ہوئے نہیں بتایا ہوگا۔ میرا بیوی نے جیسے آج بھی خیام شاہ کے دل کی بات پکڑ لی تھی۔ یہ بات کلام شاہ کے بھی دل کو لگی تھی اور تیزی سے جوتے پہنے باہر نکل گئے۔ بابا جان اور بی بی جان کو آگاہ کیا تو وہ بھی بے قرار ہو گئے تھے۔ بقول میرا بیوی کہ وہ لڑکی ہاسپٹل میں تھی اور ڈلیوری سے فارغ ہوئی تھی، اس لیے اس کو کسی عورت کی زیادہ ضرورت تھی، جس کے پیش نظر انہوں نے میرا بیوی کو ہی ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ اور بی بی جان از خود تیار ہو گئی تھی۔ یوں تھوڑی دیر بعد 3 گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آج خیام شاہ کی موت کے 5 ماہ بعد ان کے جسموں میں زندگی دیکھنے کو ملی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر متجسس اور بےتاب سا تھا۔ مومنہ حویلی میں اکیلی چکراتی پھر رہی تھی۔ اس نے بھی ساتھ جانا تھا مگر بہروز شاہ منع کر گئے تھے۔ وہ خود کافی کمزور تھی، 3-4 ماہ بستر میں گزارے تھے اور آج زندگی کا محور میرا بیوی کی دی ہوئی یہ خبر بن گئی تھی۔ البتہ چھوٹی بھرجائی ندرت کا کوئی جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا تھا، الٹا وہ تنزیہ نظر سب پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب پتہ نہیں اپنے پچھتاوے مٹانے کے لیے کس کس پر فدا ہوں گے بیچارے۔ ان کی بڑبڑاہٹ کوئی سن لیتا تو یقیناً فساد پھیل جاتا، لیکن اس وقت فائدہ یہ تھا کہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بیڈ پر سوئے ارمغان کو اٹھا کر کاٹ میں ڈال دیا تھا اور خود سکون سے آرام کی گھر سے لیٹ گئی تھی۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ واپسی پہ سب کے قدم تھکے تھکے سے تھے، لیکن یہ تھکن اتنی بوجھل کرنے والی بھی نہیں تھی۔ وہ بالکل ہی تھک ہار کے بیٹھ جاتے اور آج 5ویں دن بعد وہ واپس آئے تھے۔ خیام شاہ کی بیوی کی آخری رسومات ادا کرنے میں انہیں کچھ وقت لگنا ہی تھا، لیکن اس کے بعد ان کی توجہ کا مرکز خیام شاہ کا بیٹا مکتوم شاہ تھا۔ بقول اس کی ماں کے یہ نام خیام نے ہی سوچ رکھا تھا، اور مکتوم شاہ کو اپنی آغوش میں سمیٹے جب کلام شاہ حویلی میں داخل ہوئے تو کلیجہ جیسے کٹ گیا تھا۔ وہ پوری طرح رو پڑے تھے۔ اس بیٹے کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہوگا، پتہ نہیں اس سے کے استقبال کے لیے کیا کیا جشن منانے کے ارادے ہوں گے۔ خیام شاہ، مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا تھا؟ خیام شاہ، تم اپنے بیٹے کا کس طرح استقبال کرنا چاہتے تھے؟ آج بتاؤ خیام شاہ، میں کون سا جشن مناؤں؟ وہ نرم کمبل میں لپٹے بچے کو باہوں میں اٹھا کر روتے روتے چیخ اٹھے تھے اور حویلی میں موجود تمام ملازمین جمع ہو گئے تھے۔ وہ کبھی اس بچے کو والہانہ پیار کرنے لگتے تو کبھی تڑپ تڑپ کر رو دیتے تھے اور ان کی اس حالت پر ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی تھی۔ اور پھر مکتوم شاہ کی پیدائش کے 7ویں دن حویلی میں ہی نہیں پورے خاندان اور قبیلے میں عقیقے کا شاندار جشن ہوا تھا، اور انہوں نے کئی شہروں سے اپنے مہمان بلائے تھے اور سب کو بتایا تھا کہ مکتوم شاہ خیام شاہ کا بیٹا ہے۔ اس نے شہر میں شادی کی ہوئی تھی۔ حویلی والوں کو بھی بتا رکھا تھا، بس قبیلے کے رسم و رواج کی وجہ سے بتا نہیں پائے تھے، لیکن اب یہ خبر اور حالات ایسے تھے کہ وہ چھپا نہیں سکتے تھے، اور اب انہیں قبیلے کے رسم و رواج کی خاطر اپنے جگر گوشے کو نظر انداز تو نہیں کرنا تھا۔ پھر سب کے سامنے خیام شاہ کے سر کی دستار اس کے بیٹے کے سر پر سجا دی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اپنا بہت عزیز بہت پیارا بچھڑ جائے تو انسان اپنے جینے کے جواز، اپنے زندہ رہنے کے بے معنی سے ہی صحیح لیکن بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے، تاکہ اگر کبھی وہ بچھڑنے والا ملے تو ان سے جینے کا جواز، ان کی زندگی کا استحصال نہ مانگے، اور مانگے تو وہ جھٹ سے بتائے کہ تیری یادیں تھیں، کچھ نشانیاں تھیں، کچھ وعدے تھے، کچھ ذمہ داریاں تھیں جن کو نبھانے کے لیے جینا پڑا، مجبوری تھی، سمجھا کرو۔ جس طرح تمہیں بچھڑنے کی مجبوری تھی، اسی طرح ہمیں زندہ رہنے کی مجبوری تھی۔ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور مروت انسان ہمیشہ رشتوں سے نبھاتا ہے، اپنے گہرے اور عزیز رشتوں سے، اور رشتے نبھانا آسان بھی نہیں ہوتا۔ پیر سائی نے بھی یہی کچھ کرنا سیکھ لیا تھا۔ مکتوم شاہ ان کی زندگی کا جواز بن گیا تھا۔ یادیں، نشانیاں، کچھ وعدے اور کچھ ذمہ داریاں خیام شاہ چھوڑ گیا تھا۔ جس طرح وہ بچھڑنے پر مجبور ہوا تھا، اسی طرح وہ زندہ رہنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ابھی تک اس مجبوری میں پوشیدہ مروت بھی نبھا رہے تھے، اپنے آس پاس بکھرے ڈھیروں رشتوں سے، اس حویلی کے در و دیوار سے، اس قبیلے اور اس کے مسائل سے، اپنے دل و دماغ کی شکستگی سے اور اپنی زندگی سے، کیونکہ خیام شاہ کی موت نے سردار صابر شاہ کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اندر سے مردہ کھوکھلے سے ہو گئے تھے، اور تب تو وہ اور بھی ڈھہ گئے تھے جب یہ پتہ چلا کہ خیام اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کرنے کے بعد اسے گھر بھی نہ لا سکا تھا، ان کے ڈر کی وجہ سے۔ اپنی نہ جانے کتنی خواہشوں کو دل میں دبائے دنیا چھوڑ گیا تھا، اور یہی اذیت ناک احساس ہوتے ہوئے ان کی زندگی سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک 1 سال بعد وہ بھی دار فانی سے کوچ کر کے تھے، اور پھر سب کچھ کلام شاہ پیر سائی کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ وہ مروت، مجبوریاں، ذمہ داریاں، رشتے نبھاتے چلے گئے تھے۔ آج 4-5 روز بعد سورج کا رخ روشن نظر آیا تھا، اور لوگ اس کی دید کے لیے اس قدر ترسے ہوئے تھے کہ گرم کمبلوں اور ہیٹروں کو چھوڑ کر بڑے والہانہ انداز میں باہر نکلے تھے، اور سورج کا دیدار کرتے ہی جسم میں طمانینت کا احساس اتر گیا تھا، اور اس احساس کو مزید اپنے اندر اتارنے کے لیے وہ لان کے بیچوں بیچ کرسی ڈال کر دونوں پاؤں پر چڑھا کے بیٹھ گئی تھی۔ اگرچہ بادلوں کے سفید ٹکڑے ابھی بھی کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت جگر جگر کرتے سورج کے قریب جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ بھی جم کے بیٹھ گئی تھی، اور 2-3 گھنٹوں تک اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سردی کے بہت سے چور دیکھے ہوں گے، مگر تم جیسا چور آج تک نہیں دیکھا۔ ارمغان شاہ اسے دھوپ کی سمت چہرہ کر کے بیٹھے دیکھ کر قریب آ گیا تھا۔ تو آپ اس چور کو انعام نہیں دیں گے؟ وہ سب چوروں سے بڑا چور ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اتر آئی تھی۔
دیں گے، ضرور دیں گے، لیکن اس وقت جب یہ چور کسی روز بارش میں نہائے گا یا دھند میں صبح صبح حویلی کی چھت پہ 10 دوڑیں لگائے گا یا پھر ہاں یاد آیا، جب 2-3 بار غسل لے گا اور پھر زکام اور چھینکوں سے مالا مال ہو کر ہم سے انعام مانگے گا، ایسے کیسے دھوپ میں بیٹھے چور کو انعام تھما دے؟ کیا؟ وہ ارمغان شاہ کی شرائط پہ چیخ اٹھی تھی۔ وہ جواباً وہ کہہ کر لگا کے ہنس دیا تھا، ظاہر ہے انعام پانے کے لیے لوگ ریس میں حصہ لیتے ہیں، تیراکی میں حصہ لیتے ہیں، تم بھی یہی سمجھ لو۔ بس میں باز آئی آپ کے انعام سے، گویا انعام پانے کے لیے میں اپنے آپ کو مار ڈالوں۔ واہ کیا بات ہے، وہ شاہانہ انداز میں بولی، اور ارمغان شاہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا شہزاد نے کہ آپ کی ہنسی ہی نہیں رک رہی؟ خزینہ اس ہفتے کے تمام میگزین، ڈیلی نیوز پیپرز اور مارٹوں سے بھری ٹوکری اٹھائے قریب آ گئی تھی۔ وہ ارمغان سے چھوٹی تھی، البتہ حسان شاہ، سبحان شاہ اور زرینہ اس سے چھوٹے تھے۔ مجھ سے کیوں پوچھتی ہو؟ شہزاد سے ہی پوچھ لو۔ کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ جس بارش میں زیادہ باری ہوگی میں نہاؤں گی۔ ارمغان شاہ خزینہ سے میگزین لے کر اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ اور پھر جب مر جاؤں گی تو آپ لوگ نعرہ لگائیں گے، شہزاد زندہ باد، وہ جل کے بولی تھی۔ اب کی بار خزینہ کھلکھلانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ حویلی کے بہت سے افراد نان میں جلوہ گر ہونے لگے تھے اور اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ ارمغان بیٹا، مکتوم تمہارے ساتھ گیا تھا، کہاں ہے؟ میرا بیبی نے اندر آتے ہی استفسار کیا تھا، اور اس استفسار میں تشویش تھی۔ شہرزاد ان کی آمد اور پھر ان کی بات سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ 2-3 روز پہلے اسی مکتوم شاہ کی وجہ سے دونوں ماں بیٹی میں بدمزگی ہوئی تھی، اور اس کی ماں نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے لعنت ملامت بھی کی تھی، اور ابھی تک اس بدمزگی کے بعد ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ میرا بیبی نے اسے سلسلہ کلام ترک کیا ہوا تھا۔ چچا سائیں کہ کسی کام سے اسلام آباد گیا ہوا ہے، شام تک آ جائے گا، آپ آئیے نا، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ارمغان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں بیٹھو تم لوگ، میں فارغ نہیں ہوں۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ اندر کی طرف مڑ گئی۔ تائی میرا از ویری ویری نائس ویمن، ارمغان نے دوبارہ کرسی پر بیٹھے ہوئے رشک آمیز اور عقیدت بھرے لہجے میں کہا تھا، اور کٹے ہوئے سنگتروں پہ چاٹ مسالہ ڈال کر کھانے میں مصروف زرینہ اور ندرت بیگم نے کوف سے ارمغان کی بات سنی تھی، ورنہ قوت سے سر جھٹک دیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بیٹھے بیٹھے چپ ہو گئی ہو؟ ہمراہ نے شہرزاد کو ٹھوکا دیا تھا۔ کچھ نہیں، لگتا ہے گرمی ہو گئی ہے۔ اس نے سر جھٹک کر ہاتھوں سے گلوز اتارے اور سب کے ساتھ شریک ہو گئی تھی۔ شام نے اپنے چہرے پر سیاہ رات کا نقاب چڑھانا شروع کر دیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ ایک وہ تھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا، اور میرا بیبی اندر ہی اندر دل ملا رہی تھی کہ چچا سائیں فیروز شاہ نے جاننے کے باوجود کہ 2 روز سے وہ بخار میں مبتلا تھا، پھر بھی اسے کام سے بھیج دیا تھا۔ یہ کام وہ کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے۔ میرا بیبی کھانا لگ چکا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے۔ میں آپ کی اس بڑھاپے میں بیٹھے بیٹھے کھو جانے کی عادت پہ حیران ہوں، حالانکہ یہ کام جوانی میں اچھے لگتے ہیں۔ پیر سائیں نے نرمی سے بیوی کو متوجہ کیا تھا۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھی تھیں، لیکن دھیان نہ جانے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ میں مکتوم کا انتظار کر رہی تھی، اس کی طبیعت بھی خراب ہے اور ابھی تک نہیں آیا۔ باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، آپ فون کر کے اس کا پتہ کیجیے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اپنے کمرے میں ہے شاید۔ وہ بھی ہاتھ کھینچ چکے تھے اور ملازمہ کو فوراً فون لانے کا اشارہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی سلام کیا، اور میرا بیبی تیزی سے قریب آئی تھی۔ شہرزاد نے کوئی بھی محبت بھرا جذباتی نظارہ دیکھنے سے قبل چہرہ جھکا لیا تھا۔ آؤ بیٹا آؤ، بیٹھو، کھانا کھاؤ، ہم تمہیں ہی کال کرنے والے تھے۔ پیر سائیں نے اپنے برابر والی کرسی کی سمت اشارہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے برابر میں بٹھاتے تھے، اور ایک مدت انہوں نے اپنے مکتوم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ شاید اسی لیے ان کے بچوں کو بھی یہ شوق کی آرزو ہو گئی تھی کہ وہ انہیں بھی مکتوم کی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں، مگر انہوں نے آج تک اپنے بچوں کا ایک شوق پورا نہیں کیا تھا۔ ابھی بھوک نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کھانا کھائیں۔ سوری، میری وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوئے۔ اس نے سب سے معذرت کی تھی اور واپسی کے لیے مڑ گیا تھا، جبکہ میرا بیبی اس کا حال احوال پوچھتی فکر مندی سے اس کے ساتھ چلتی سیڑھیوں تک آئی تھی، اور وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتے رکھتے ٹھہر گیا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو ان کے چہرے پر پریشانی کے سوا صرف اور صرف ممتا نظر آئی تھی۔ تائی امی، آپ میرے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ کیا حاصل میری فکر سے؟ آپ کو تو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو کہ شاہ، ابیر شاہ، شہرزاد کو آپ کی توجہ چاہیے۔ میرے لیے تو دوہرے رشتے بھی بناتے ہو، ایک طرف تائی اور ایک طرف ماں بھی کہتے ہو، پھر پوچھتے ہو پریشان کیوں ہوتی ہوں؟ وہ تیری فکر سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ماں کا دل ہی بتا سکتا ہے کہ اپنے بچے کی فکر کے لیے اسے کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے۔ تم بھلا کیا جانو گے؟ ان کا لہجہ بھیگ گیا تو مکتوم شاہ نے بے چین سا ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تائمہ، آئی ایم سوری، میں آپ کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں آپ کو اپنے لیے پریشان بھی تو نہیں دیکھ سکتا نا۔ میں جانتی ہوں تو کیا سوچتا ہے اور کیا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو تم سے محبت کرنے والے کتنے ہیں، تمہاری تکلیف پر کس کس کا دل تڑپتا ہے۔ لیکن تائمہ، سب کی طرف سے میرا وجود مکمل نہیں ہوگا۔ میرا وجود اسی روز مکمل ہوگا جب میرے ماں باپ کا رشتہ واضح ہوگا، جب میری ماں کے دامن سے غلیظ دھپا دھل جائے گا، جب مکتوم شاہ کو مکتوم شاہ کہلانے میں جھجک نہیں ہوگی۔ وہ دکھ سے کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔
اس کی آنکھوں میں اتری سرخی اور چہرے پر پھیلی اذیت کے عکس میرا بی بی کو بے قرار کر گئے تھے۔ اس کی ذات کو حویلی والوں نے ادھورا کر کے رکھ دیا تھا۔ کسی نے اسے بہت زیادہ پیار دیا تھا اور کسی نے طنز و حقارت کے سوا کچھ بھی نہیں دیا تھا، اور یوں اس کا ذہن دو حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک وہ جو ان سب رشتوں کو اپنا سمجھتا تھا، اور ایک وہ جو اتنے رشتوں کے باوجود اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتا تھا۔ کبھی وہ بہت مضبوط ہو جاتا تھا، ناقابل تسخیر چٹان کی مانند، اور کبھی اتنا کمزور ہوتا تھا کہ کوئی بھی اس کی ذات کی اونچی دیوار کو زمین بوس کرنا چاہتا تو پل میں کر سکتا تھا، اور یہ کام سب سے زیادہ اچھے طریقے سے صرف شہرزاد ہی کرتی تھی، اور اپنے آپ کو مضبوط کفن لگائے ہوئے تھا، بے بسی کا لبادہ اوڑھے اپنی ذات کو مسمار ہونا خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا تو بی بی جان کو اپنا منتظر پایا۔ جی بی بی جان، آپ نے بلایا تھا؟ انداز بے حد مؤدب تھا۔ ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ انہوں نے بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنائی اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ متوازن قدم اٹھاتا ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور بی بی جان نے اس کا ہاتھ اور اپنے نرم نرم بڑے ہاتھوں میں لے کر تھپکنا شروع کر دیا تھا۔ اب کیا کچھ پڑھنا باقی رہ گیا ہے؟ کتنی ڈگریاں لے گا میرا شاہ پتر؟ وہ بچوں کی طرح کچھ کاٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس سال CSS میں کامیابی ہو جائے تو پھر پریکٹیکل لائف کی طرف آ جاؤں گا اور کسی بہترین جاب کو ترجیح دوں گا۔ آخر کب تک یوں جیا جا سکتا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مجھے بھلا کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ پر ہنسا۔ پھر نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی جان، مجھے نوکری کی ہی تو ضرورت ہے۔ تو یہ باپ دادا کی جائیداد کس کے کام آئے گی؟ باپ دادا میرے کام نہیں آئے تو ان کی جائیدادیں لے کر کیا کروں گا؟ اس کے لفظ لفظ میں شکایتیں تھیں، شکوے تھے۔ بی بی جان دیکھ کر رہ گئیں۔ اچھا چھوڑ، یہ بتا کہ تو کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ بی بی جان نے جھنجھلا کر سر جھٹکا اور اپنے مطلب کی بات پر آ گئی۔ انداز میں تھوڑا اشتیاق اور تھوڑا تجسس تھا۔ کیوں؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، تیرے پیر سائی بھی کہہ رہے تھے۔ لیکن بی بی جان، میں تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دیکھ شاہ پتر، توقیر شاہ تجھ سے بڑا ہے اور پیر شاہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ توقیر اور تیری شادی کی خوشیاں اکٹھی ہو جائیں تو خوشی بڑھ جائے گی۔ کلاب شاہ اور خیام شاہ کے بیٹوں کی اکٹھی شادیاں ہوں گی، بی بی جان پردوش انداز میں بتا رہی تھی، لیکن وہ سنجیدگی کی لپیٹ میں تھا جو کہ ہمیشہ ہی رہتا تھا۔ I'm sorry، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیکھ پتر، اگر حویلی میں کوئی بھی لڑکی پسند ہے تو بتا دے، ویسے بھی خزینہ تو پہلے ہی طلاق کی مانگ ہے، اور شہرزاد کے لیے بہروز اور ندرت کہہ رہے تھے ارمغان۔ خیر سے تجھ سے بھی بڑا ہے، اور زرینہ، ہمرا، نویرہ، امانہ، جو بھی پسند ہے ابھی بتا دو تاکہ تیری بھی بات پکی کر دو، کم از کم نشانی تو ہو جائے تیری۔ بی بی جان، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی؟ وہ آہستگی سے بولا تو انداز جھنجھلایا ہوا تھا۔ کیا کوئی شہری لڑکی پسند ہے؟ بی بی جان نے ذرا محتاط سے انداز میں پوچھا، اور مختوم شاہین کی اتنی اپنائیت اور معصومیت پر نرم سا ہو گیا تھا۔ شہری لڑکیوں اور دیہاتی لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فرق تو بس ہماری سوچ میں ہوتا ہے، کسی کو کمتر اور کسی کو برتر بنا دیتے ہیں، لیکن میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کچھ سوچ رکھا ہے، بس ابھی شادی کا ارادہ نہیں ہے، بس ابھی میں ادھورا اور نامکمل ہوں، میری ذات ادھوری ہے، کچھ حصے بکھرے ہوئے ہیں، وہ سمیٹ لینے دیجیے، پھر یہ کام بھی کر لیں گے۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ٹھہرا سا، سرد منجمد جھیل سا لگنے لگا تھا۔ بی بی جان خاک بھی نہ سمجھی تھی۔ پھر پیشہ کو کیا کہوں؟ ان سے کہیں میں ابھی شادی نہیں چاہتا۔ ہاں، آپ توقیر لالا کی شادی کی تیاری کریں، وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا، اور بی بی جان مزمل سی ہو گئی تھی، ان کی خوشی ختم کر گیا تھا۔ پھر بعد میں پیر سائی نے خود اس سے بات کی تھی، لیکن اس نے تب بھی انکار میں جواب دیا تھا، اور پیر سائی تو اس کی خوشی اور اس کی رضا چاہتے تھے۔ جب وہ اس بات کے لیے خوشی اور راضی نہیں تھا تو زور زبردستی کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ توقیر شاہ طلال شاہ کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ حویلی میں مدت بعد کسی شادی کا ہنگامہ جاگا تھا، سبھی لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ اس حویلی میں آخری شادی مومنہ کی ہوئی تھی، اور شادی کے فوراً بعد وہ اپنے شوہر احمد شاہ کے ساتھ انگلینڈ جا بسی تھی۔ وہ اتنے عرصے میں صرف 2 مرتبہ پاکستان آئی تھی، وہ بھی صرف مختوم سے ملنے کے لیے۔ انہیں اپنے عزیز ترین بھائی کا بیٹا اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا تھا۔ ہفتے میں کئی مرتبہ اسے فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی۔ احمد شاہ اور ان کے بچوں کو بھی مختوم سے بہت لگاؤ تھا، اور وہ اتنی محبتوں اور چاہتوں پہ شادہ خاموش سا رہ جاتا تھا۔ اب تو وہ لوگ پوری فیملی سمیت پاکستان آ رہے تھے، آخر شادیوں میں شرکت جو کرنا تھی۔ اے ادھر آؤ! وہ 2-3 سیڑھیاں طے کر چکا تھا جب حاکمانہ انداز اور تحقیر آمیز لہجے میں پکارا گیا۔ وہ بنا مڑے ہی آواز کے مالک کو پہچان سکتا تھا۔ 2-3 سیکنڈ اس نے نہ جانے کیا سوچا، پھر پلٹ کر کسی رایا کی طرح اس کی خدمت میں پیش ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ لاہور کب جا رہے ہو؟ اس کے استفسار پر مختوم شاہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، کیونکہ اس کے استفسار پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی، نہ ہی تمہاری شکل دیکھنے کا شوق ہے، کوئی اور کام تھا۔ اس کی استفہامیہ اور استجابیہ نظریں دیکھ کر وہ نخوت سے بولی تھی۔ فرائیڈے کو جاؤں گا، جواب مختصر تھا۔ گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ میری جیب میں۔ وہ کچھ سمجھا، کچھ نہیں سمجھا۔ لاؤ، مجھے دو۔
انفیکٹ شادی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے ہمیں روزانہ اسلام آباد جانا ہوتا ہے۔ سب مرد حضرات صبح صبح اپنی اپنی گاڑیاں لے کر نکل جاتے ہیں۔ بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ حویلی والی گاڑیاں بھی بابا سائی نے اپنے شہر سے آنے والے دوستوں کو دے رکھی ہیں۔ اس نے بڑی شرافت اور سعادت مندی سے چابی سے دے دی۔ فرائیڈے کو تمہیں تمہاری گاڑی مل جائے گی۔ وہ شان بے نیازی سے کہتی سے جانے کا اشارہ بھی کر چکی تھی۔ اس نے جانے سے پہلے ایک نظر اس لڑکی کو وہ دیکھا جو اس کی نہیں اس کے ماں باپ کی ذات کے بھی پرکھچے اڑا کے رکھ دیتی تھی، اور اس لڑکی نے مکتوم کے دل کا کوئی ایسا کونا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس کے لفظوں کے نشتر نہ لگے ہوئے ہوں۔ کہ دل کے کونے کونے سے لہو رستا تھا، اور اس لہو سے اس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ آج تک مکتوم شاہ کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، وہ کبھی سو ہی نہیں سکا تھا۔ اس کی آنکھیں جلتی تھیں، ابھی بھی جل رہی تھیں۔ شہرزاد کا پرغرور سراپا نگاہوں سے بھسم کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بے خبر بیٹھی اس کی گاڑی کی چابی گھماتی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ باہر خواتین کی آوازوں کا شور اٹھا تو اندازہ ہوا کہ وہ شاپنگ کر کے واپس آ گئی ہیں۔ مکتوم تیزی سے لاؤنج کی حدود سے نکل گیا تھا۔ اب یہاں دھما چوکڑی مچنے والی تھی، کپڑے اور زیورات بکھرنے والے تھے۔ دریائے اٹک کے پاس سے گزرتے ہوئے شہرزاد نے سب سے پہلے وہ سی ڈی ڈسک باہر پھینکی جس میں مکتوم شاہ کا بے حد فیورٹ گانا تھا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے تھا۔ پھر اس کا لائٹر اٹھا لیا، بے حد سیاہ رنگ کا بہت نفیس اور سادہ سا لائٹر بھی اکثر اس کی مٹھی میں نظر آتا تھا۔ اس نے وہ بھی پانی کی وسیع آغوش کے حوالے کر دیا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی ناگوار اشیاء کو باہر اچھالتی گئی تھی، اور ڈرائیور کرنے والا اس کا ماموزاد کامران اسے روکتا رہ گیا تھا۔ شہرزاد نے اسے بطور خاص دوسرے گاؤں سے صرف ڈرائیور بنا کر بلایا تھا، کیونکہ حویلی والے سب مصروف تھے اور وہ چاہتی تھی کوئی صبح سے شام تک اس کا ساتھ دے سکے تاکہ وہ سکون سے شاپنگ کرتی رہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کسی کی پرسنل چیزیں یوں ضائع کرنا سراسر بدتمیزی ہے۔ کامران کو برا لگا تھا۔ اس وقت یہ گاڑی میری ہے اور اس میں میری پسند کی اشیاء رکھی جا سکتی ہیں، میں جسے چاہوں اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہوں، تمہیں بھی، وہ تنک کر بولی تھی۔ کامران اسے 2-3 ماہ چھوٹا تھا، اس لیے بآسانی روک جما لیتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم کسی سازش کے تحت مجھے اس طرح ملا رہی ہو، ورنہ میں اپنی گاڑی بھی لا سکتا تھا۔ خیر سازش تو میں نے کوئی نہیں کی، بس پیجارو وغیرہ میں سفر کرنے کی عادی ہوں، اس لیے کار کا سفر عجیب لگتا ہے، اسی لیے تمہاری کار کو اعزاز نہیں بخش سکی۔ وہ بات ہی اتنے تفاخر و غرور سے کرتی تھی کہ سامنے والا جھلس کر رہ جاتا تھا۔ جیسا اعزاز تم مکتوم شاہ کی گاڑی کو بخش رہی ہو، میں باز آیا ایسے اعزاز سے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے، وہ ایک دم کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ارے نہیں، تم تو میرے بہت پیارے اچھے سے کزن ہو، تمہاری گاڑی کو نقصان پہنچانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے اپنائیت کا اظہار کیا تھا۔ تو کیا مکتوم شاہ تمہارا کزن نہیں ہے جو ایسا دشمنوں سا سلوک کر رہی ہو؟ کامران کا سوال سے ایک دم کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ مکتوم شاہ میرا کزن نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لہجہ انتہائی سخت ہو چکا تھا۔ پھر تم اسے مکتوم شاہ کیوں کہتی ہو؟ کامران کے دوسرے سوال پر وہ چونک گئی تھی۔ وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نکتہ بڑا اہم تھا، بڑے غور کا تھا۔ وہ 5 دن کا تھا جب ہماری حویلی آیا تھا، اور آج 20-25 سال ہو گئے ہیں ہماری حویلی میں رہتے ہوئے، اور ان 20-25 سالوں میں ہم نے اسے صرف اور صرف دیا ہے۔ یوں سمجھ لو ایک خیرات دی ہے، اور اس خیرات میں یہ شاہ بھی شامل ہے، ورنہ خود اس کا کوئی حسب نسب نہیں، نہ کوئی نام و نشان ہے۔ وہ ایک بے بنیاد اور بے وجود انسان ہے، کیونکہ انسان کی بنیاد انسان کا وجود اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے، اور ماں باپ کی اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی تحقیر لیے ہوئے تھا۔ لیکن تمہارے بابا سائیں، یہ بابا سائیں تو دیوانے ہیں بھائی کی محبت میں، اندھے ہو گئے ہیں، ذات پات چال ڈھال جانچ پرکھ سب کچھ بھول گئے ہیں، اور ان کی ہی دیوانگی تھی کہ ایک عورت کی ایموشنل بلیک میلنگ میں نہ جانے کس کی اولاد کو اٹھا کر گھر لے آئے، اور وہ عورت اپنے گلے کا توک ان کے گلے میں ڈال کے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہ نشانی کے طور پر یہ چند زیورات اور چچا خیام کے گلے کی چین تھما گئی تھی۔ اب کیا پتہ کہ وہ چین انہوں نے اپنی بیوی کو دی تھی یا پھر اس ناؤ نہاد بیوی کو کہیں سے ملی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ وہ چین ان کے نکاح کا ثبوت ہے، اور اگر ثبوت دینا ہی تھا تو نکاح نامے کی اوریجنل نہ صحیح فوٹو کاپی ہی دکھا دیتی، کم از کم دل تو مطمئن ہو جاتا۔ ہاں، وہ جل کے کہہ رہی تھی۔ شاید تم یہ بول رہی ہو جب ایک انسان بستر مرگ پر ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے کا سوچتا بھی نہیں، بلکہ اس نے ساری زندگی میں جتنے بھی جھوٹ بولے ہوتے ہیں ان کی معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بھی اور اپنے رب کے بندوں سے بھی۔ کامران نے ایک اور پوائنٹ نکالا تھا۔ یہ تمہاری سوچ ہے، ورنہ میری سوچ یہی کہتی ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے ایپوں پر پردہ رکھنے کے لیے آخری سانس تک جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ان کی اچھائی کا گراف نیچے نہ آئے۔ شہرزاد کو اس معاملے میں مطمئن کرنا یا پھر چپ کروانا بہت مشکل تھا، اس لیے کامران نے مغز ماری کرنے کی بجائے سر جھٹکا اور گاڑی ایک شاپنگ مال کے سامنے پارک کر دی تھی۔ وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور اب اس کی شاپنگ کا اور کامران کی صبر آزما وقت کا دورانیہ شروع ہو چکا تھا، اسی لیے تو وہ اسے ساتھ لائی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ پر بیل دینے کے چند سیکنڈ بعد جو ایک صورت نظر آئی تھی وہ یقیناً گھر کے ملازم کی تھی، وحید کاظمی صاحب سے۔ اس نے بہت سنبھل کے یہ نام لبوں سے نکالا تھا۔ یہ نام ہی اس کی زندگی کی واحد امید رہ گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ چند روز پہلے بھی آیا تھا لیکن وہ یہاں نہیں تھے،
اور چوکیدار نے بتایا تھا کہ چند دنوں تک آنے والے ہیں، اسی لیے وہ چوکیدار کو اپنا سیل نمبر دے گیا تھا کہ جب وہ آئیں تو اسے اطلاع کر دے یا پھر ان سے کہیں کہ رابطہ کریں۔ اور آج اتنے دنوں بعد وہ خود ہی آ گیا تھا۔ وہ تو چلے گئے صاحب جی؟ کیا؟ کہاں چلے گئے؟ اسے کرنٹ چھو گیا تھا۔ واپس امریکہ، اور کہاں؟ ملازم کو اس کی حالت پر حیرانی ہوئی تھی۔ کب آئے تھے اور گئے کب ہیں؟ اس کے چہرے پر موت کی سی ویرانی چھا گئی تھی۔ 8 روز پہلے آئے تھے اور کل چلے گئے۔ بیگم صاحبہ بہت بیمار ہیں، اس لیے رک نہیں سکے تھے۔ او میرے اللہ، کیوں میری اذیت کا دورانیہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ کیوں صاحب جی، خیریت تو تھی؟ ملازم کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ چوکیدار کدھر ہے؟ میں اسے نمبر دے کر گیا تھا۔ اسے چوکیدار پر تاؤ آیا تھا۔ ادھر ہے صاحب۔ مکتوم کے عقب سے آواز ابھری، وہ تلملا کر پلٹا۔ میں تمہیں نمبر دے کر گیا تھا کہ تمہارے وحید صاحب آئیں تو پھر مجھے بتا دینا۔ پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو تم نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے؟ خالص پشتو زبان میں بولتا وہ اس پٹھان چوکیدار کو نکل جانے کے در پہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ کو معافی دے دو، سے غلطی ہو گیا ہے۔ آپ کی نمبر کپڑے کی جیب میں دل گیا ہی۔ چوکیدار اس کی شدید غصے اور اشتعال کی حالت دیکھ کر ہاتھ جوڑ چکا تھا اور وہ مٹھیاں بھیج کر اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کنٹرول کرنے لگا۔ وہ کبھی بھی اس طرح غصے میں نہیں آتا تھا، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ اس سے اب اور زیادہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی بے کنارہ ذات کو کنارہ دینا چاہتا تھا، اپنے سے زیادہ اپنی ماں کی ذات کو معتبر کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وحید کاظمی سے ملنا ازحد ضروری تھا۔ باوجود اس کے کہ پیر سائی اور دیگر افراد کو وحید کاظمی کی گواہی کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، ان کو اس کی ماں کے کہے ایک ایک لفظ پر یقین تھا اور اعتبار تھا تو وہ اس کی ماں کی سچائی اور رشتے کو دل سے قبول کر رہے تھے۔ جب ہی آج تک وحید کاظمی کو کھوجنے اور ملنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی، مگر مکتوم شاہ کے لیے یہ سب کھوجنا اور جاننا بے حد ضروری ہو چکا تھا۔ مجھے وحید صاحب کا امریکہ والا کانٹیکٹ نمبر دے دو، میں خود رابطہ کر لوں گا، اس نے قدم واپس موڑنے سے پہلے کہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں صاحب جی، انہوں نے نمبر دینے سے منع کیا ہے۔ ہاں، ایک بار ان سے پوچھ لوں، پھر دے دوں گا، آپ دوبارہ آ جائیے گا، ملازم نے شرمندگی سے کہا تھا۔ مکتوم شکست خوردہ قدموں سے چلتا گاڑی تک آ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا تو شکستگی کا احساس اور بڑھ گیا تھا۔ اس کی گاڑی ہر چیز سے خالی پڑی تھی۔ شہرزاد نے اس کی گاڑی کو بڑی بے دردی سے ویران کیا تھا اور دیکھ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ افسوس اسے اپنی چیزوں کے ضائع ہونے پر نہیں، شہرزاد کی نفرت اور تنفر سے ہوا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسی گاڑی سمیت کسی پہاڑی سے گر کر اپنی زندگی ختم کر لے۔ نماز پڑھ چکے ہو؟ میرا بی بی نے اندر داخل ہو کر پوچھا تھا۔ وہ نماز پابندی سے پڑھتا تھا اور یہ عادت اسے میرا بی بی سے ہی ہوئی تھی۔ نہیں، لفظ تو اس نے صرف ایک ادا کیا تھا، لیکن ٹوٹ پھوٹ ہزاروں جذبات میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہر جذبہ، ہر احساس ٹوٹا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ مکتوم، خیریت بیٹا، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے چہرہ مزید جھکا لیا تھا کہ وہ اس کی شکستہ حالت نہ دیکھ سکے۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی اور تھوڑی سی دیر میں وہ ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا اور میرا بی بی نے اس کے وجود کو دیکھا جو چٹانوں سے مضبوط لیکن اندر سے بھربری ریت کی مانند بکھر رہا تھا۔ میرے لیے دعا کیجیے تائمہ، میں بہت بے سکون ہوں، میں بہت اکیلا ہوں، مجھے سکون چاہیے، مجھے صبر چاہیے، وہ گمبھیر بوجھل آواز میں کہتا اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ اس کی بے سکون تھکی تھکی آنکھوں سے چند بے واد آنسو پھسل کر ان کی آغوش میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کافی حد تک قابو کر چکا تھا، ورنہ تو دھاڑے مار مار کر رونے کو دل چاہ رہا تھا، اور میرا بی بی اس کے بالوں میں اور کندھے پہ ہاتھ پھیرتی خاموش بیٹھی تھی۔ باہر حویلی کے حال کمرے میں ایک رونق کا سا سما تھا۔ روزانہ سارے کزنز اکٹھے ہو جاتے اور خوب ہلا گلا کرتے تھے، لیکن اس ہلے گلے میں وہ شریک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو عام حالات میں بھی اپنے کمرے میں ہی ہوتا تھا۔ سب کے درمیان بیٹھ کر شہرزاد کے اور کبھی ندر چاچی کے تن سہنا کافی دشوار ہو جاتا تھا، اسی لیے خلوت نشینی ہی بھلی تھی۔ کچھ آنسو اور کچھ لفظ بہا کر وہ کچھ نہ کچھ ریلیکس ہو ہی گیا تھا۔ تائمہ، بولو، وہ اس کے بال انگلیوں سے سوار رہی تھی، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی دروازہ زور سے بجا اور پھر زور سے کھل بھی گیا تھا۔ شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی اور پھر ماں بیٹے کا یہ سین دیکھ کر وہ جی جان سے جل گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، ناک بھوؤں کے زاویے بھی بگڑ گئے تھے۔ تمہیں بڑے چچا نے مردان خانے میں بلایا ہے، یہ چونچلے بعد میں کروا لینا۔ وہ انگارے چباتی چلی گئی تھی اور مکتوم نے چہرہ جھکا لیا۔ وہ تو پہلی بار دل سے یوں بے اختیار ہوا تھا کہ ایک ممتا کا سہارا ملتے ہی بکھر گیا تھا، ورنہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس لڑکی کی زبان کاٹ ڈالتی، نہ جانے کس بدبخت نے اسے پٹی پڑھائی ہے۔ میرا بی بی اپنی بیٹی پر پھنکار رہی تھی۔ نہیں تائمہ، سب کو اپنی مرضی سے کہنے سننے کا حق ہوتا ہے، شاید وہ بھی غلط نہیں کہتی، آخر کچھ تو ایسا ہو جو میرا… بس کرو مکتوم شاہ، کس ناہنجار کی باتوں کو دل پہ لے رہے ہو، جاؤ جا کر بات سنو۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کوستی ہوئی چلی گئی اور وہ سلیپر پہن کر باہر نکل آیا تھا۔ دل کا کچھ غبار کم ہو چکا تھا۔ اسے لاہور آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ ان شادیوں کے فوراً بعد ہی اسے CSS کے پیپرز دینا تھے، اس لیے وہ مکمل یکسوئی سے تیاری میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایسے ہنگاموں میں حویلی میں رہ کر تیاری ہرگز نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اس ایک ہفتے میں میرا بی بی نے کئی بار اسے آنے کے لیے کہا تھا،
پیر سائی بھی اس کی کمی کو محسوس کر رہے تھے۔ اس کا ارادہ مائیوں اور مہندی والے دن جانے کا تھا، مگر پیر سائی کے اصرار پر اسے 3-4 روز پہلے ہی واپسی کی راہ لینی پڑ رہی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح سب کے درمیان جاتے ہوئے اپنے صبر اور برداشت کو مضبوط تر کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ آج موسم خاصا خنک سا ہو رہا تھا اور لاہور سے دیر سے نکلنے کی وجہ سے حویلی پہنچتے ہوئے کافی گہری شام راستے میں بچ گئی تھی۔ اس گہری شام کے راستے کو ٹھنڈے بادلوں کے آنسو بھگو گئے تھے۔ اسلام آباد سے اس کے گاؤں تک بارش نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور وہ اس سفر کو تنہا ہونے کے باوجود سکون سے طے کر کے آیا تھا، اور اپنے انتظار میں محو میرا بی بی اور بی بی جان کی بے چینی کا بری طرح سے احساس تھا۔ اس لیے اتنے پرخطر راستوں کے باوجود گاڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا، اور سچ مچ وہ اتنی شدید سردی کے باوجود اندرونی مین گیٹ کے پاس متفکر سی کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ گیراج میں گاڑی پارک کر کے بارش کی بوچھار سے بچتا ان تک آیا تھا۔ بسم اللہ، انہوں نے اسے دیکھتے ہی خالصتاً ماؤں والا جملہ بے ساختہ کہا تھا، اور وہ ان کے سامنے جھک گیا تھا، کیونکہ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ماتھے پر پیار بھی کرتی تھی۔ اسی لیے کہتی ہوں جس روز حویلی آتے ہو شہر سے جلدی نکلا کرو، اتنا سفر ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ پیر سائی اور بی بی جان کہاں ہیں؟ وہ ان کی ہمراہی میں اندر آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حال کمرے سے ڈھولک کی آواز، لڑکیوں کے مائیں اور ٹپے باہر تک سنائی دے رہے تھے۔ میرا بی بی کے قدم حال کمرے کے باہر تھام گئے تھے۔ اندر جاؤ، انہوں نے اسے اشارہ کیا تھا۔ میں؟ ہاں تم، لیکن تائمہ، ارے پگلے اپنی ہی لڑکیاں ہیں، کون سی غیروں کی ہیں؟ وہ ان کے اثرات پر الجھ گیا تھا۔ وہ اسے لڑکیوں کے اس جنگل میں بھیج رہی تھی جس کی قیامت خیزیاں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ آپ کب تک کھڑے رہو گے اتنی سردی میں باہر؟ انہوں نے اسے دھکیل ہی دیا تھا، اور اندر پھوٹتے شگوفے اور شرارے ایک دم تھم سے گئے تھے۔ ڈھولک پہ تھاپ لگانے والی شہرزاد کی ماموزاد اور کامران کی بہن کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ سب پہ ایک سرسری سی نظر ڈال کے پلٹنے ہی والا تھا جب نظریں پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ پھپھو، اس کے لہجے سے ایک خوشی کھنکی تھی۔ مکتوم میری جان، وہ والہانہ آگے بڑھی تھی۔ وہ اس کے چوڑے وجود کو اپنی ممتا بھری آغوش میں سمانے کی کوشش کی تھی، اور اسے گلے لگا کر اس کے بالوں پہ ماتھے پر پیار کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ اسے جب بھی دیکھتی تھی خیام شاہ کا سراپا ایک دم آنکھوں میں بس جاتا تھا۔ وہ ان کی منہ بولتی تصویر تھا، وہی قد کاٹ، وہی رنگ و روپ، وہی نین نقش، وہی لب و لہجہ۔ بس فرق تھا تو اتنا کہ خیام شاہ کے ہر انداز، ہر بات میں استحقاق ہوتا تھا، لیکن مکتوم ہر استحقاق سے خالی دستبردار نظر آتا تھا، کیونکہ ہاتھوں بے اختیار جذبات اور دلی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر وہ ذرا بہل جاتا، خوش ہو جاتا، تو تھوڑی دیر بعد ہی کوئی زہر احساس کے سمندر میں اتر کر پورے سمندر کو زہر کر دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت خوش تھا۔ لالا سائی، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، زرش اور سہرش دونوں بیک وقت خفگی سے بولی تھی، کیونکہ وہ مومنہ پھپھو سے نظر اور دھیان ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ پھپھو، ان پاگلوں کو بھی لے آئی؟ وہ ذرا خوشگوار موڈ میں انہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ وہ منہ پھلا کر گھورنے لگی تھی، پھر ایک دم ہنستی ہوئی دونوں آ کر اس کے کندھے سے لگ گئی تھی، اور شہرزاد کی تمسخرانہ نگاہیں اس کی خوشی کو پھر سے نگل گئی تھی۔ ڈھولک پہ تھاپ پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ میرا جی مایا جانی، وے کیارے فصلاں دے، لا کے ہٹ جانا جانی، اے کوئی کم نہیں اصلاں دے، میرا جی مایا جانی، وے کیارے تھوما دے، لا کے ٹر جانا جانی، اے کوئی کم نہیں کوما دے۔ مکتوم ان چیزوں سے انجان اور بے خبر ہونے کے باوجود اصلا، اصل، نسل اور قوما، ذات پات کے تانے کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کے ساتھ مل کر جان بوجھ کر اس کی موجودگی میں یہ ٹپے گئے تھے جو کہ خالص پنجابی معلوم ہوتے تھے، لیکن پھر بھی شہرزاد تو اپنا کام نکال چکی تھی۔ وہ اس کی تنزیہ اور تمسخرانہ نظریں دیکھ چکا تھا۔ میریا جی مایا جانی، وے کیارے گنڈیاں دے۔ ابھی وہ کوئی اور تیر چھوڑنے والی تھی، مکتوم پلٹ کر باہر نکل گیا، اور اپنی فتح مندی پر وہ اکیلے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس نے مکتوم شاہ کی خوشی کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ وہ باقی کا وقت بھی مومنہ پھپھو کے پاس کمرے میں بیٹھا رہا، مگر وہ پہلی سی خوشی دوبارہ نہیں آئی تھی۔ سینے میں جلن کا احساس ہو رہا تھا، اور جلن ایسی تھی جس کا مرہم نہیں مل رہا تھا۔ پھول کہاں ہیں؟ اس نے حال کمرے میں رکھی مہندی کے پلیٹوں کو دیکھ کر کہا تھا، کیونکہ ابھی تک سارے فنکشن کی تیاری میں صرف پھول نظر نہیں آئے تھے، باقی سب کچھ موجود تھا۔ لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہی تھی۔ مکتوم لالا کہہ رہے تھے 10-15 منٹ تک پھول بھی پہنچ جائیں گے۔ یوں کرو ایک بار پھر ان کو یاد دہانی کروا دو، ہمراہ نے پاس سے گزرتے گزرتے اطلاع فراہم کی تھی۔ یہ آپ کے مکتوم لا ملیں گے کہاں؟ اس نے صاف طنز کیا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں۔ بیڈ روم کے سوا اور کوئی جائے پناہ جو نہیں ہے؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح دروازہ زور سے کھول کر بے دھڑک اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اندر داخل ہو کر احساس ہوا کہ کسی بھی مرد کے کمرے میں عورت کو، کسی بھی عورت کے کمرے میں مرد کو یوں بے دھڑک اور بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ وہ پہلی بار مکتوم شاہ کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی اور جھجک بھی آڑے آ گئی تھی، اور وہ تیزی سے رخ موڑ کر شرٹ اٹھا چکا تھا۔ وہ بھی مہندی کے فنکشن میں شریک ہونے کے لیے ہی تیار ہو رہا تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ شرٹ کے بٹن گری باں تک بند کر کے اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ ابھی تک پھول نہیں آئے۔
پھول حویلی کے مردان خانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی دے گیا ہے، آپ ملازمہ کو بھیج کر منگوا لیجیے۔ اور شہرزاد اس کے کمرے سے تیر کی طرح نکل گئی تھی۔ بس اتنی سی بات کے لیے اتنی شرمندگی اٹھائی، ذرا صبر کر لیتی تو نظر تو نیچی نہ ہوتی۔ پھول تو آ ہی جانے تھے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی اور آئندہ ایسا کوئی دھڑلہ دکھانے سے توبہ کر لی تھی، اور پھر خود بھی تیار ہونے چلی گئی تھی۔ خزینہ اور طلال ایک ہی گھڑے کی مچھلیاں تھے۔ جب تو کہ عیسیٰ اکیلے تھے، ان کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ان کی خالہ کی بیٹی سے ہو رہی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب تھے۔ مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شہرزاد خزینہ اور زرش بیک وقت اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ نیوی بلو اور رائل بلو کمبینیشن کے انتہائی قیمتی اور نفیس سے ڈریس میں ملبوس، ہلکے سے میک اپ کا ٹچ دیے اور گھنے گھنگریالے بالوں کے ساتھ کچھ اور ہی غضب اٹھا رہی تھی۔ اس کے تیکھے نین نقش اور سیاہ چمکدار گردن کا احاطہ کیے رکھنے والی بال سادگی میں بھی بے پناہ دلکش لگتے تھے، لیکن آج تو ان کی چھب ہی نرالی تھی۔ ارے مجھے تو لگتا ہے ارمغان لالا بھی شادی کی ضد آج ہی کر بیٹھیں گے۔ خزینہ اور طلال کی شادی کل تھی، اس لیے اپنے آپ کو وہ چادر میں چھپا کر آج بارات میں شریک ہو رہی تھی، کیونکہ گھر پہ تنہا رہنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بھی توقیع شاہ کی شادی کا ہلا گلا دیکھنا چاہتی تھی۔ ارے شادی کی ضد تو بعد میں کریں گے، پہلے اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہوں گے۔ ویسے ارمغان لالا کے ساتھ اسٹوپڈ، اب بس بھی کرو، ابھی ایسا اوٹ پٹانگ بولنے کی ضرورت نہیں۔ بیٹھے بٹھائے رشتے داریاں بنانے سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ شہرزاد کو خواہ ارمغان شاہ کے ساتھ نتھی ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ابھی یہ بات بڑوں میں تھی اور ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا، خیر تم جاؤ، ہم آ جاتے ہیں۔ خزینہ اور زرش کمروں کی طرف چلی گئی اور شہرزاد بھی راہداری کا کونا موڑ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور مکتوم شاہ نے اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کا نازک داس بازو تھام کر اسے زمین بوس ہونے سے بچا گیا تھا۔ شہرزاد کو زیادہ تکلیف ناک کی چوٹ سے ہوئی تھی۔ اس نے ناک پہ ہاتھ رکھے رکھے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر غصہ اودھ کے آیا تھا، لیکن مکتوم شاہ کے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ کی مضبوط گرفت اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلا دینے والی برف جمی تھی۔ شہرزاد نے کبھی برف میں آگ نہیں دیکھی تھی، لیکن آج وہ مکتوم شاہ کی آنکھوں میں برف اور آگ کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ایک طرف دھکیل کر دوسری سمت چلا گیا تھا۔ شہری کیا ہوا ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ابیر شاہ اور نمیر شاہ وہاں سے گزرے تو اسے منہ پر ہاتھ رکھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی ناک سے خون بہتا ہوا نظر آ گیا۔ اور نو، یہ کیا کیا ہے؟ ابیر شاہ نے فوراً رومال نکال کر اس کی سمت بڑھایا تھا۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان چاروں کو ہی بہن سے بہت پیار تھا۔ ابیر شاہ اور نمیر شاہ جڑواں تھے، دونوں ہی تعلیم کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتے تھے۔ ابھی بھی اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ندر چاچی پاس سے گزری تو انہیں دیکھ کر ٹھہر گئی۔ شہری کو چوٹ آئی ہے، وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ باہر زرش اور مومنہ پھپھو مکتوم سے اس کی قمیض پر لگے لپسٹک کے نشان کے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ پھپھو میں ایسی ویسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایسی ویسی چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ زرش تنک گئی تھی اس چیز کو استعمال کرنے والی سے۔ وہ لپسٹک کے داغ کی طرف اشارہ کر کے باہر نکل گیا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹی ہنس پڑی تھی۔ بار بار لوگوں کے استفسار اور زور میری باتوں سے بچنے کے لیے وہ کپڑے ہی چینج کر رہا تھا۔ کپڑے تو شہرزاد کو بھی چینج کرنا پڑے تھے، کیونکہ ان پہ خون کا دھبا لگ چکا تھا۔ لڑکیوں کو کافی افسوس ہوا تھا اس کے نقصان پر۔ شادیوں کے ہنگامے سرد پڑے تو زندگی معمول پر آتی چلی گئی تھی۔ مکتوم CSS کے ایگزام دے چکا تھا اور مکمل طور پر فارغ تھا۔ اس کا پہلا مشن وحید کاظمی سے ملاقات کا تھا۔ اس کے لیے امریکہ دریافت سے کم نہیں تھا، لیکن یہی امریکہ اسے مکھن میں سے بال کی طرح دریافت ہو گیا تھا۔ وہ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل کے پارکنگ لاٹ سے اپنی گاڑی نکال رہا تھا جب گاڑی پچھلی گاڑی کے بمپر سے ٹکرا گئی تھی، اور غلطی بھی پیچھے والے ڈرائیور کی تھی، جو اگلی گاڑی کو بیک ہوتے دیکھ کر بھی گاڑی آگے لا رہا تھا، اور اپنی گاڑی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا یہی دیکھنے کے لیے وہ گاڑی سے اتر آیا تھا۔ گاڑی پر ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ وہ تل ملا کر دوسری گاڑی کے ڈرائیور کے پاس آیا تھا۔ آپ گاڑی دیکھ کر نہیں چلا رہے؟ لہجہ سخت تھا، لیکن سامنے نظر پڑتے ہی ساری سختی ہوا ہو گئی تھی۔ صورت دونوں کو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وحید کاظمی کی نگاہیں اس کے خد و خال سے الجھ گئی۔ آپ وحید انکل؟ وہ بے یقین سا کھڑا تھا، زبان بے ربط ہو گئی تھی۔ تم خیام شاہ کی بیٹی ہو؟ وہ بھی گاڑی سے اتر آئے تھے۔ تم نے ان کو تصویروں میں خیام شاہ کے ساتھ دیکھا تھا اور دھندلی سے شناخت ہوئی تھی۔ یہی حال وحید کاظمی کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی خیام شاہ کے نین نقوش ذرا مشکل سے کھوجے تھے، پھر دونوں ہی بڑی خوشی اور گرم جوشی سے بغلگیر ہوئے تھے۔ وحید کاظمی نے باقاعدہ اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ آنکھیں بڑی تیزی سے نم ہوئی تھی۔ مکتوم جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھے فیروز شاہ نے پکارا تھا۔ چچا سائیں، وحید انکل، وحید کاظمی، اس نے لپک کر بے ربط سے الفاظ میں کہا تھا، اور گاڑی سے اترتے فیروز شاہ وحید کاظمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بہت سال پہلے وحید کاظمی خیام کے ساتھ چند روز گاؤں میں گزار کے آیا تھا، اور خیام نے اپنے اکلوتے دوست کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ یوں سارے بھائیوں سے جان پہچان ہوئی تھی، اور اب اتنے سال بعد میری اور خیام کی دوستی کالج میں پہلے دن ہی ہو گئی تھی۔ شاید یہ ہماری ذہنی ہم آہنگی تھی کہ ہمیں اجنبیت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ ہم 2-4 دنوں میں ہی بے تکلف ہو گئے تھے۔
اور یہ ہماری بے تکلفی ہی تھی کہ میں اسے اپنی منگیتر کی باتیں سنانے لگا۔ وہ میری باتیں دلچسپی سے سنتا تھا کیونکہ اس نے خود کبھی کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا، لیکن ہماری سب سے کم عمر اور کم گوسی کلاس فیلو روحانہ مجید اسے ایسی بھائی تھی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ روحانہ مجید حجاب لیتی تھی، وہ اس کی آنکھوں پر فدا ہو گیا تھا، لیکن جب اسے اپنانے کی خواہش ہوئی تو اپنے قبیلے اور اصولوں کو سوچ کر پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ روحانہ میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ کیوں؟ مجھے اس کی بات کی وضاحت چاہیے تھی۔ بابا سائیں اور لالا سائیں میرا سر کاٹ دیں گے۔ خاندان سے باہر کی عورت لانا، وہ بھی شہر سے، توبہ، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے انداز میں قطعیت ہوتی تھی۔ یار وہ لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مان جائیں گے، میں نے سمجھایا تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن مجھ سے زیادہ پیار اپنے اصولوں اور رسم و رواج سے کرتے ہیں۔ وہ بھی انکاری تھا۔ ویسے میں نے تو سنا ہے یہ قبائلی لوگ بیٹوں کے معاملے میں بڑے آزاد خیال اور بیٹیوں کے معاملے میں بڑے سخت اور تنگ نظر ہوتے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ وہ میرا ڈر بھانپ گیا تھا، اس لیے ہنس پڑا۔ یار لوگوں کی باتیں ہیں صرف، ورنہ اپنی ناک اور پگڑ اونچا رکھنے کے لیے بیٹی اور بیٹے دونوں کو چھری تلے رکھنے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ رات بھر اس نے میرا سر کھائے رکھا اور صبح تک میں ضد ہو چکا تھا۔ اسے مختلف آئیڈیاز بھی دیے مگر وہ کسی طور نہ مانا۔ لیکن اگلے 2 روز تک معاملہ بالکل ہی الٹ ہو جائے گا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ روحانہ مجید کالج سے غائب تھیں۔ میں نے اس کے کہنے پر خفیہ انداز میں ایک لڑکی سے اس کی غیر حاضری کا پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے والد محترم کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ روحانہ کی والدہ تو پہلے ہی حیات نہیں تھی، اب باپ کی حالت اسے پاگل کر گئی تھی۔ ہم ہمت کر کے عیادت کے لیے چلے گئے۔ پھر مسلسل 5 روز قیام نے مجید نیازی کی خوب خدمت کی۔ روحانہ کو اور کوئی بہن بھائی اور رشتہ دار نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ اسی اکیلے پن میں خیام کا سہارا پا کر مضبوط ہو گئی تھی۔ جیسے بھی وہ 2 سال سے خیام شاہ کی خاموش محبت کو محسوس کرتی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 3-4 دنوں میں ہی وہ اسے اپنے قریب سمجھنے لگی تھی۔ لیکن ایکسیڈنٹ کے 2 ہفتے بعد مجید نیازی کو موت اسے توڑ دی تھی اور مجھے بھی ایسا لگا کہ خیام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، عمر بھر کا ساتھ، اور پھر میرے مشورے اور اصرار پر وہ اسے شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ دل سے ایسا ہی چاہتا ہے مگر گھر والوں کا سوچ کر رک جاتا تھا۔ لیکن جب میں نے کہا کہ دل تیرا ہے، زندگی تیری ہے، فیصلہ بھی تیرا ہونا چاہیے، تو وہ کچھ بہل سا گیا تھا۔ ایک شب دونوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح تو ہوا تھا لیکن اس نے شوق سبھی پورے کیے تھے۔ روحانہ کے لیے زیورات اور روسی لباس خریدا۔ میں نے اپنا فلیٹ ان کے لیے ڈیکوریٹ کیا کیونکہ روحانہ کے والد صاحب کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اور اب وہ مکان چھوڑنا تھا، اسی لیے وہ دلہن کو اپنے شہر والے بنگلے میں بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا کہ کہیں بابا سائیں اور لالا سائیں چھاپا ہی نہ مار دے یا پھر ملازم کو چھگل دے۔ اسی ڈر سے وہ دلہن کو میرے فلیٹ میں لے گیا۔ چند روز روحانہ کو وہیں رکھنے کا ارادہ تھا کیونکہ وہ اس کے لیے فلیٹ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اتنی جلدی فلیٹ تو نہ ملا، البتہ ہاسٹل میں کمرہ مل گیا تھا۔ روحانہ ابھی بھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اسے ہاسٹل میں چھوڑنے کے بعد وہ گاؤں چلا گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنے بھائیوں اور بہن کے ذریعے باپ کو اور ماں کو روحانہ کے لیے موم کر دے گا، لیکن حویلی جا کر پتہ چلا کہ بھابھی ویکے گئی ہوئی ہیں اور بہن کے امتحان ہو رہے ہیں۔ وہ شہر آنے جانے اور امتحانوں کی تیاریوں میں مصروف ہے، اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس آ گیا۔ لیکن واپس آ کر یہ بھی بتایا کہ بابا سائیں نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو شاید دوسری پارٹی کو ناگوار گزرا ہے، اس لیے زندگی میں پہلی بار اپنے فیصلے سے انحراف ہونے کی وجہ سے وہ بکھرے ہوئے ہیں اور کچھ عرصے تک ان سے بھی بات کرنے کا کوئی امکان نہیں، لہٰذا فی الحال چپ ہی بہتر ہے۔ اسی دوران کچھ مہینے گزر گئے، لیکن جیسے ہی روحانہ کو پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا تھا۔ اس کی گھبراہٹ پہ روحانہ بھابھی اور میں بھی پریشان ہو گئے تھے۔ کیوں، تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے؟ ارے یار بچے میری جان ہیں، میں لالا سائیں کے بچوں کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ وہ رو پڑتے ہیں۔ یہ تو اپنا جگر گوشہ ہوگا، اپنے سینے پہ کھیلے گا، لیکن یار ڈرتا ہوں کہیں بابا سائیں اور لالا سائیں میرا سینہ اس قابل ہی نہ چھوڑے کہ… بکواس نہ کیا کرو، جاؤ کل ہی حویلی کے حالات دیکھو اور بھابھی وغیرہ سے بات کرو۔ میں نے اسے جھڑک دیا تھا اور اگلے ہی روز وہ حویلی چلا گیا تھا۔ ان دنوں مخالف پارٹی کے ساتھ آپ کے حالات کافی خراب تھے اور انہی دنوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کینیڈا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ہمارے ٹکٹ کنفرم ہو کر آ گئے تھے۔ یوں بہت جلد مجھے پاکستان کو الوداع کہہ دینا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی روحانہ بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں سردی لگ گئی تھی اور مجھے ان کی وارڈن نے بلایا۔ میں نے فوراً حویلی فون کیا اور خیام کو واپس بلا لیا۔ خیریت تو ہے؟ اس کی متفکر الجھی پریشان سی حالت دیکھ کر میں قریب بیٹھ گیا۔ وہ راہداری میں رکھے بینچ پہ بیٹھا تھا۔ بابا سائیں اور لالا سائیں نے شمشاد کو فیصلہ سنایا ہے کہ مخالف پارٹی کو خون بہا میں اپنی بیٹی دے دیں گے، لیکن شمشاد خان کسی بھی صورت اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کیوں خون بہا نہیں دینا چاہتا جبکہ اس کے بیٹے سے بھی قتل ہوا ہے؟ میں مسئلہ جانتا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنی بیٹی بہت پیاری ہو، بہت لاڈلی ہو۔ تم جانتے ہو اپنی پیاری اور لاڈلی چیز کسی دوست کو دینے کو دل نہیں چاہتا، پھر تو یہ دشمن کو دینے کی بات ہے۔ اسے شمشاد خان کا احساس سب سے زیادہ تھا، وہی تم یقین نہیں کرو گے۔ جب سے مجھے باپ بننے کا احساس ہوا ہے میں کتنا خوش اور حساس ہو گیا ہوں۔ ہر ماں باپ اولاد کے جذبات کی سمجھ آ گئی ہے۔ اور سچ پوچھو تو میں لالا سائیں اور بابا سائیں کے سنگ دلانہ فیصلے سے ذرا خوش نہیں ہوں، لیکن جو کچھ حالات ہیں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔
پھر کیا ہوگا؟ میں بھی متفکر ہو چکا تھا۔ اندر روحانہ بھابھی بھی ہوش میں آ چکی تھی۔ جو کچھ ہوگا میں تمہیں صبح بتاؤں گا، وہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ رات ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا اور بیڈ ریسٹ دیا تھا۔ ان کو دوبارہ ہاسٹل چھوڑا اور وارڈن کو بھاری رقم دے کر ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور اس کے بنگلے میں آ گئے۔ میں اپنا سارا بینک بیلنس تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اور یہ روحانہ کے کچھ زیورات بھی تمہارے لاکر میں رکھوا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ چند روز پہلے تم نے جو بنگلہ مجھے دکھایا تھا وہ میں خریدنا چاہتا ہوں، آج اور ابھی۔ اس نے اپنا لاکر کھول کر سب کچھ میرے سامنے رکھ دیا۔ میری حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو قاسمی، میرے لالا سائیں کو میرا اعتبار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں، ان کی پشت خالی کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مجھے ان سے بڑھ کے کوئی عزیز نہیں۔ میں تو انہیں ابھی تک صرف اس لیے سمجھاتا رہا ہوں کہ ایک بیٹی کا معاملہ ہے اور کبھی کبھی بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بات کو انا کا مسئلہ نہ اپنائے، لیکن وہ نہیں مانے۔ بہرحال میں انہیں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اس لیے مجھے کل ہی واپس گاؤں جانا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب گولہ باری شروع ہو جائے اور کب قضا آ جائے۔ ہمارے علاقوں میں زندگیوں کے کھیل ایسے ہی کھیلے جاتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارا کیا بنتا ہے۔ بہرحال میں اپنی بیوی بچے کے تحفظ کے لیے میرے پاس جو کچھ بھی ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ معاملہ سلجھ گیا تو آ جاؤں گا، تم سے سب کچھ لے لوں گا، اور اگر نہ آ سکا تو یہ امانتیں میری بیوی بچے تک پہنچا دینا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ امانتیں یا تو روحانہ کو دینی ہے یا پھر میرے بچے کو، اوکے؟ اس نے بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا تھا اور پھر ایک دن کے اندر اندر اس نے ہزاروں کام نپٹا ڈالے تھے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ اتنے زیور اور روپے آئے کہاں سے؟ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا اور وہ ہنسنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پیدائشی اور جدی پشتی رئیس ذاتہ ہوں، اور دوسری بات یہ کہ فضول خرچ نہیں ہوں۔ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ میری جیب خرچ سے ہے۔ وہ اپنی سمجھداری پر کالر کھڑے کر رہا تھا اور مجھے اس کی یہ سمجھداری بہت اچھی لگی تھی۔ لیکن خیام، یہ سب کچھ تم روحانہ بھابھی کے حوالے بھی تو کر سکتے ہو، میں نے بلاخر کہہ ہی دیا تھا۔ یقیناً کر سکتا ہوں، لیکن وہ ابھی اپنے آپ کو اس قابل اور بہادر نہیں سمجھتی۔ ہاسٹل میں کافی بور ہو چکی ہے، بنگلے کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، بہت جلدی سے وہاں سے شفٹ کر دیں گے۔ اور ہاں، تم ذرا جلدی پاکستان کا چکر لگانا۔ ایئرپورٹ تک وہ مجھے سی آف کرنے آیا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ مجھے سی آف کرنے کے بعد ہاسٹل گیا تھا اور روحانہ بھابھی سے ملنے وہ پھول اور گفٹ لے کر گیا تھا۔ کل سے ذرا بہتر ہو چکی تھی اور گاؤں جانے سے پہلے وہ انہیں بھی کچھ تاکیدیں کر کے گیا تھا۔ اپنے والد سے 50,000 کی رقم بھی دے کر گیا تھا، یعنی وہ گاؤں جانے سے پہلے اپنے ہر چیز دے گیا تھا، حتیٰ کہ اپنے گلے کی چین بھی ان کو پہنا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھے آخری کال میں بتائی تھی اور اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہم ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ پی ایس آئی اور احمد شاہ ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ خود وحید کاظمی کے آنسو بھی رخساروں پر پھسل چکے تھے۔ مردان خانے میں مکمل سکوت تھا۔ حویلی کے تمام مرد اندر موجود تھے اور فیاض شاہ کے دوست کی باتیں سننے کے لیے مردان خانے کی جالی کے ساتھ کھڑی عورتیں بھی رو پڑی تھیں، اور شہرزاد جو مکتوم کی اصلیت جاننے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی، اس کی اصلیت جان کر دم خود رہ گئی تھی۔ بیٹا، میں تم سے شرمندہ ہوں، تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ تمہاری امانتیں جلدی نہیں لوٹا سکا، مگر ان کی حفاظت اپنے مال سے بھی زیادہ کی ہے۔ وحید کاظمی مکتوم سے درخواست کر رہے تھے، جو پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں یہاں سے جاتے ہی مشکلات میں گر گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی، مجھے اپنا گھر بنانا تھا، بیوی بچوں کا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن ان لوگوں کو میرا بوجھ اٹھانا پڑ گیا۔ میری ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا تھا، 2 سال اس تکلیف میں گزر گئے، انڈیا سے علاج کروانا پڑا، 5 سال بعد پاکستان آیا اور سب سے پہلے روحانہ بھابھی سے ملنے کی کوشش کی، کیونکہ خیام کی زندگی کی امید تو میں 5 سال پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھ سے رابطہ ضرور کرتا۔ ہاسٹل گیا تو پتہ چلا کہ وارڈن نے روحانہ بھابھی کو بھی نکال دیا تھا۔ اب نہ جانے وہ کہاں تھی، البتہ وارڈن کے خیال میں وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ یہ سن کر مجھے اندر ہی اندر تسلی ہوئی تھی۔ پھر تقریباً 10 سال بعد میں واپس آیا اور یہاں حویلی میں بھی آیا۔ مکتوم کے بارے میں پتہ چلا تو بے حد خوشی ہوئی، لیکن روحانہ بھابھی کی وفات کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس روز آپ سب لوگ کسی شادی میں شرکت کے لیے پشاور گئے ہوئے تھے، مجھے مایوس لوٹنا پڑا۔ تب سے اب تک میری بیوی بیمار ہے، جس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، بچوں کی دیکھ بھال، کاروبار کی دیکھ بھال، بیوی کا علاج وغیرہ، اسی لیے اتنی تاخیر ہوئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ نادم ہو رہے تھے اور مکتوم کے تاثرات ہنوز پتھر تھے۔ یہ تمہارے ماں باپ کا نکاح نامہ ہے، یہ نکاح کے دن کی تصویریں، یہ کاغذات، لیکن مکتوم کے پتھر مجسمے میں جان پڑ گئی تھی۔ صرف تصویریں اور نکاح نامہ دکھائی دے رہا تھا، کسی اور چیز کی اسے طلب ہی نہیں تھی۔ یہ خیام کی پرسنل ڈائریاں ہیں اور یہ تمہارے بنگلے کے پیپر۔ جب اس نے یہ بنگلہ خریدا تھا تب تکمیل کے آخری مراحل میں تھا، اب یہ ایک مکمل تیار شدہ بنگلہ ہے۔ میں جب بھی پاکستان آتا رہا ہوں بنگلے کی دیکھ بھال ضرور کرواتا ہوں، ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا۔ اب تم مالک ہو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ وحید کاظمی سے سب کچھ مکمل تفصیل سے بتا رہے تھے اور مکتوم دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا اور باہر کان لگائے کھڑی عورتوں کے سنگ شہرزاد جہاد کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ مکتوم کو آئینہ دکھاتے دکھاتے خود آئینہ دیکھ بیٹھی تھی کہ مکتوم کے باپ نے اس کے باپ پیر سائیں پر جان مار دی تھی۔ الٹا وہ لوگ مکتوم کے مقروض نکلے تھے، حساب کتاب کرنے بیٹھے تھے اور لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔
آج ایک بار پھر خیام شاہ کے جوان مرگ پہ حویلی کی ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی، ہر دل میں درد نے سرے سے اتر گیا تھا۔